اپنی نوکری پیش کر دیتی. اللہ صاحب دی حاضری قبول فرماوے. ساڈی اج دی اس پاکیزہ خوبصورت محفل پاک دے معزز مہمان خصوصی واجب الاحترام یقیناً مہمان دی قدر کرنا تساں بڑا سونا جان دے ہو. اج دی اس پاکیزہ محفل دے معزز مہمان سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسنات احمد چشتی صاحب آف راول پنڈی سونا روحانی وجدانی خطاب فرما کے تواڈے ساڈے قلوب و اذان متر کر سن. جس بندے دا دل ٹھریا پاک علی دا ذکر سن کے. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. قد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قد افلح المؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. برکت واسطے درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ. نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام ثنا خوانان شیریں لسان حاضرین و سامعین بزرگوں عزیز ساتھیوں قابل قدر مائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نو اج دی عظیم الشان رحمتاں برکتاں بھری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی. محفل کافی دیر تو شروع ہے اور آپ حضرات نے قرآن کریم دی تلاوت بھی سماعت فرمائی. حضور دی محبت بھی ڈبیاں نعتاں بھی سماعت فرمائیاں. حسین نقابت بھی سماعت فرمائی. سٹیج تے میرے مسلک دے عظیم علماء تشریف فرمانے خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد سیف اللہ سعیدی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق سعیدی صاحب، حضرت علامہ قاری غلام عباس سعیدی صاحب، علامہ قاری محمد رجب سعیدی صاحب، علامہ قاری راشد سعیدی صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، آپ انہاں دی زیارت بھی فرما رہے ہو. میں مبارکباد پیش کراں گا عاشق مدینہ زینت محافل آل سنت بانی محفل چودھری محمد شریف کمبو صاحب نو، چودھری محمد سرور کمبو صاحب نو اور پوری کمبو برادری نو، اہل علاقہ نو کہ جنہاں نے اتنی محبت بھری آقا کریم دی محفل سجا کے حضور دی عظمت و شان بیان کرن دی دعوت بھی دیتی اور اے موقع بھی فراہم فرمایا کہ حضور دے غلاماں نو ایک جگہ تے اکٹھا کر کے حضور دی شریعت دا پیغام انہاں تک پہنچا دیتا جائے. آپ حضرات بڑی توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا. میں صرف آپ حضرات دی توجہ دا طلبگار ہاں. باقی بولو تے تہاڈی مرضی، سبحان اللہ کہو گے تو تانوں ثواب ملے گا. جے میرے کہن تے نقیب یا نعت خان دے کہن تے سبحان اللہ آکھو گے تو ایک نیکی بھی نہیں لبے گی. نیکی ادوں ہی ملے گی جدوں زبان مالک دی تسبیح پڑھے اور دل دی توجہ گنبد خضرا دے مکین دی طرف ہوئے. ساڈی محافل دے مزاج کافی بگڑ گئے، بدل گئے، کیونکہ حضرت شاہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دور دے بڑے عظیم خطیب گزرے نے. شاہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی میں نے ایک آڈیو بیان سنیا اور اس وچ انہاں نے ایک شعر پڑھیا جو میں اکثر محفلاں وچ پڑھدا ہاں. وہ پڑھدے سن دفعتاً یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی.
جس وقت حضور دے عشق دی سند فقط سبحان اللہ کہن تے رکھ دیتی جائے، جس وقت آل بیت دی محبت دیاں سنداں فقط سینے دا زور لگان دے بدلے ملن، جس وقت محفل تے پورا زور اے لگایا جائے کہ جب تک زباناں کھلن گیاں نہیں تسی داد نہیں دیو گے، تواڈی جیباں وچوں پیسے نہیں نکلن گے، اس وقت تک تسی عاشق رسول نہیں بن سکدے۔ اساں نے لوگاں کولو داد بھی لے لئی، امداد بھی لے لئی، سب کچھ لے لیا، لیکن انہاں نو شریعت نہ سمجھا سکے، اس وجہ تو کہ فقط داداں دین نال کوئی عاشق رسول نہیں بندا، کھل لہانی پیندی ہے پھر بلال کوئی جا کے بندا ہے، نیزے تے چڑھنا پیندا ہے پھر حسین کوئی جا کے بندا ہے، یار نو راضی کرنا پیندا ہے، سیک تے مکھن تپانے پیندے نے پھر جا کے رب راضی ہوندا ہے۔ اسی محفلاں منا کے لوگاں نو حضور دی محبت وچ سبحان اللہ کہنا تے سکھا دیتا، عشق رسول وچ مسجد آباد کرنا نہ سکھا سکے۔ اسی سینے دا زور لگا کے داد تو لوگاں کولو لے لئی، فجر دے وقت انہاں دیاں زباناں تے قرآن دی تلاوت جاری نہ کر سکے، کیونکہ دین جاہلاں دے اڈے چڑھ گیا، دین فقط کمائی دا ذریعہ بنا لیتا گیا۔ شاکر شجاع آبادی کہندا ہے خدایا خود حفاظت کر تینڈا فرمان وکدا پیا ہے، خدایا خود حفاظت کر تینڈا فرمان وکدا پیا ہے، کتھائیں ہے دین دا سودا کتھائیں ایمان وکدا پیا ہے، کتھائیں ملاں دی ہٹی تے کتھائیں پیران دے شوکے سچ مینڈا ایمان بدلیا نہیں مگر قرآن وکدا پہ ہے۔ ماحول بگاڑ دیتے گئے، اساں نے لوگاں کولو داد لین واسطے انہاں دے جذبات نو ابھارے ہے، انہاں دے دلاں وچ مصطفیٰ دی شریعت دا نقش نہیں بٹھا سکے۔ میرے بھائی محفلاں دا مقصد نوٹ لینا تو نہیں سی، محفلاں دا مقصد داد لینا تو نہیں سی، محفل منان دا مقصد واہ واہ کرانی نہیں سی، محفل دا مقصد ایسی تیری محفل بھی جو آئے جدوں اٹھ کے جائے محمد دی محبت دی ایسی میں پی کے جاوے، ہن جدھر بھی جاوے گنبد خضرا دا مکینی نظر آنا چاہیے، پاویں دنیا دا سارا حسن ادھے سامنے آ جائے، وہ اکھا بد کر کے کہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ اسی نمازی نہ بڑھا سکے، اسی قرآن دے کاری نہ بنا سکے۔ حضرت فاطمہ زہرا دی عظمت سنا سنا کے داد تو لے لئی، لیکن امت دیاں بچیاں نو اے بات نہ سمجھا سکے کہ امام حسن فرماندے نے میں جب تک اپنی والدہ دی زندگی میں والدہ نو دیکھے ہے، فرماندے نے میں زندگی دی کوئی رات ماں نو بستر تے ستا نہیں دیکھیا، مصلے تے کھڑا دیکھے، میری والدہ نماز دی نیت کر دیئے، اور جدوں بلال فجر دی آزان دیندہ ہے میری ماں سلام پھیر کے رو کے کہندی ہے ربا تیری رات مک گئی، فاطمہ دی بات نہیں مکی۔ علی المرتضیٰ دا ذکر کر کے لوگاں کو لو داد تو لے لئی، پر علی دا قرآن نال پیار لوگاں نو نہ دس سکے کہ اساں اولاد دی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ نام علی دا لیندے ہاں بچے انڈیا دے گانے پہ گاندے نے، نام علی دا لیندے ہاں بچے سینمے دے بوئے بیٹھے نے، علی دا نام لین والے تیرے گھر وچ پیدا ہونے والا بچہ وہ دی تربیت بھی علی دی طرح کر، جسم کٹ جاوے زبان تو رب دا قرآن ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی کس رستے دے مسافر بن گئے۔ میں پچھلے دنوں میں ایک محفل تے گیا، میرے تو پہلے ایک نعت پڑھی جا رہی سی، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے، میں خطاب کر دیا، میں کہیا با خدا را کچھ ہوش دے ناخن لو، اے وقت اے نعتاں پڑھن دا،
موجاں کتھے لگیاں نے؟ کوئی مینوں بھی تے وکھاؤ نا موجاں لگیاں نے۔ جیڑا 50,000 مکا کے نعت پڑھن آیا اودی تے موج لگ گئی ہے، جیڑا 20,000 شاپر وچ پا کے لے چلے اودی تے موج لگ گئی ہے۔ میں پوچھدا ہے جس امت دیاں بچیاں بے پردہ بازار پھر رہیاں ہون اس امت دیاں موجاں لگیاں نے؟ جس امت دیاں مسجداں ویران ہون اور سینمے آباد ہو جان اس امت دیاں موجاں لگیاں نے؟ جس امت دے اندر نبی دی عزت تے پیرے دین والے علماء جیلاں وچ بیٹھے ہون اس امت دیاں موجاں لگیاں نے؟ جس امت دے اندر اسلام دے نام تے ووٹ لین والے شرابی کبابی آ جان اس امت دیاں موجاں لگیاں نے۔ موجاں ادن لگن گیاں جدو ہر گھر وچوں غلام علی بھی نکلے گا، غلام حسین بھی نکلے گا۔ ساڈیاں بچیاں جدو بازار جان گیاں موجاں ادن لگن گیاں جدو ویکھن والا بھی آکھے گا انڈیا دی کنجری نہیں جا رہی، دروازہ فاطمہ دی کنیز جا رہی ہے۔ اسی کس رستے دے مسافر بن گئے ہیں؟ سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ دین نو تماشا بنا لیتا گیا ہے۔ میرے بھائیو آؤ ذرا میں اور اپنا آپ اسی دیکھیے، ساڑیاں تو نیتاں خالص نہیں، محفل کران والیاں دیاں نیتاں خالص نہیں، آن والیاں دیاں نیتاں خالص نہیں، الا ماشاء اللہ جس ماحول دے اندر اجتماع کٹھا کرن واسطے عمرے دے ٹکٹ دا لالچ دینا پہ جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس ماحول دے اندر من پسند نعت خان بلانا پہ جائے بندے کٹھے کرن واسطے، اگر مرضی دا نعت خان نہیں تو مجمع نہیں بنے گا، مرضی دا خطیب نہیں تو مجمع نہیں بنے گا، عمرے دا ٹکٹ یا اچھا لنگر نہیں تو مجمع نہیں بنے گا، اور جدوں ہر چیز اپنی مرضی دی ہوئے مجمع بن جائے گا۔ جس کو لو پوچھو کیوں آئے ہو؟ حضور دے میلاد پیچھے، تو جدوں حضور دے میلاد پیچھے آئے ہو تے نعت خان خطیب نو کیوں ویکھ دے سو؟ پاویں غریب دے ویڑے وچ میلاد ہوندا تو جاندا پتہ لگدا مصطفیٰ دے میلاد پیچھے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار تو نیت تے ہے۔ میرے آقا فرماندے نے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن دی نیت دے عمل نالوں بھی بہتر ہوندی ہے۔ اگر اسی میلاد دی نیت لے کے آئے ہاں تو میں قسم اٹھا کے کہنا ہے بتیاں لا کے میلاد منانا چھوٹا درجہ رکھدا ہے، سجدہ کر کے میلاد منانا بڑا درجہ رکھدا ہے، لیکن ادھے تو زیادہ بندے ہونے جنہاں نماز عشاء پڑھی ہی نہیں، چسکا پورا کرنا ہے، نیتاں خالص نہیں۔ جدوں نیت وچ اخلاص آ جائے نا، ملکہ زبیدہ ہارون رشید دی بیوی ہے۔ ہارون رشید بہت بڑا مسلمان بادشاہ گزرے ہے، یہ اتنا بڑا بادشاہ سی کہ ادی سلطنت وچ سورج غروب نہیں سی ہوندا۔ مثلا ادھر رات ہے تو کسی ملک وچ دن ہوئے گا، سلطنت اتنی بڑی سی کہ ادی سلطنت دے ایک حصے اگر رات ہے تو دوجے حصے سورج طلوع ہو جاندہ سی، یعنی کسی نہ کسی شہر تے روشنی رہندی سی۔ بادل دے ٹکڑے نو ایک واری ویکھدا ہے تے ویکھ کے کہندا ہے او بدل دیا ٹکڑیا جا جتھے مرضی وس، جتھے بھی وسے گا میری سلطنت وچ ہی وسے گا نا۔ اتنی بڑی سلطنت دا مالک، لیکن جدوں آخری وقت آندا ہے نا تخت تے لیٹے ہے، وزیراں نو کہندا ہے مینوں تخت تو چک کے نہ تے ننگی زمین تے رکھ دیو۔ انہاں زمین تے رکھیا، ہارون رشید نے اپنا سر سجدے چ رکھیا، متھا زمین تے ملیا، آسمان ول ویکھ کے کہندا ہے اے او بادشاہ جدی بادشاہی کدی ختم نہیں ہونی، او دے تے رحم کر جدی بادشاہی ختم ہو رہی ہے۔
اودے تے رحم کر جی دی سلطنت ختم ہو رہی ہے. ہارون رشید دی بیوی ملکہ زبیدہ, میں نیت دے بارے دسنا چاہتا ہے, نیت اچھی ہوئے تے کی ہوندہ ہے. اج تو ساڑھے بادشاہاں دیاں بیویاں بھی ہیں, لیکن ملکہ زبیدہ جیسی تاریخ وچ ڈھونڈو گے تو کسی بادشاہ دی بیوی نہیں ملے گی. ادھی 100 لونڈیاں سن, 100 نوکرانیاں سن, لیکن ڈیرہ کمبوتے آن والو, جتوئی اور گرد و نواح تو تشریف لے آن والو, 100 دیاں 100 لونڈیاں قرآن دیا حافظہ سن. اور ملکہ زبیدہ نے انہاں نو کہا سی کہ تساں نہ روٹی پکانی ہے تے نہ جھاڑو دینا ہے, نہ کپڑے دھونے نے, تہاڈی ڈیوٹی دے ٹائم میں لگا دیتے نے. جدوں ٹائم شروع ہوندا جائے وضو کر کے اپنی جگہ تے کھڑی ہو کے تے رب دے قرآن دی تلاوت شروع کر دینی. میں محل وچ جدھر بھی جاواں مینوں قرآن دی آواز آنی چاہیے. میں محل وچ جدھر بھی جاواں کدھرے سورہ یاسین سنائی دے وے, کدھرے سورہ رحمان سنائی دے وے. تو اتنی نیک ملکہ, اس نے حجاج کرام واسطے نہر بنوان دی نیت کی تھی. جو لوگ حج یا عمرہ تے گئے نے, اللہ سب نو لے جائے. مکہ پاک اج بھی نہر زبیدہ دے آثار موجود نے. نہر زبیدہ واسطے نے کیا کہ میں نے اللہ دے مہمان حجاج کرام آندے نے, انہاں نو پانی دی تکلیف ہوندی ہے تو نہر بناؤ. انجینئر آئے, انہاں نے کیا ملکہ تو اعلان تے کر دیتا ہے, بغداد تو پانی لے کے آنا پوے گا, 1400 کلومیٹر لمبی نہر بنے گی. تے تینوں اندازہ ہے کتنا خرچہ آئے گا؟ 17 لاکھ دینار تو زیادہ خرچ ہو جائے گا. ملکہ نے کیا میں نیت کر چکی ہاں, ہتھوڑے دی ہر ضرب تے بھی دینار لگا میں دین واسطے تیار ہوں. میں خزانہ خالی کر دیاں گی پر پانی دا انتظام کرنا ہے. اور ملکہ نے کیا کہ میں حساب آخر تے چیک کراں گی. جدوں نہر بن گئی میں حساب چیک کرنا ہے. روز روز میں کوئی نہ وکھاوے. اج تو گلی پکی ہوندی نہیں تے بورڈ پہلے لگ جاندے نے, لکھیا کروڑ جاندہ ہے تے لگدا 10 لاکھ ہے تے باقی کتھے گیا کوئی خبر نہیں. بورڈ پہلے لگدے نے. ملکہ نے کیا نہر بنے گی تے حساب ویکھنا ہے. نہر بن گئی. ملکہ بغداد رہندی ہے, دریائے دجلہ دے کنارے ادا محل ہے. حساب واسطے نہ رجسٹر تیار کیتا گیا, پائی پائی دا حساب لکھیا گیا, ملکہ تک پہنچایا گیا. دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھی سی. ملکہ نے رجسٹر پکڑیا, انہاں کیا حساب چیک کر. ملکہ نے پکڑ کے پھولیا تک نہیں, نہر وچ سٹ دیتا. رجسٹر حساب دا پھولیا بھی نہیں, نہر وچ سٹیا. آسمان ول ویکھیا, ملکہ دی ہچکی بند گئی. رو کے کہندی یہ تیرے بندیاں واسطے میں پانی دا انتظام کیتا ہے. ایک کہندے نے حساب چیک کر, مالک زبیدہ تے تیرے نال ایک سودا کرنا چاہندی ہے. تو ویکھیا نا حساب لے کے آئے نے, چیک کر میں سٹ دیتا ہے دریا وچ. مالک دنیا دا رجسٹر میں نہیں پھولیا, آخرت دا رجسٹر تو نہ پھولی. قیامت والے دن اگر میرا رجسٹر نہ کھلیا میں سمجھاں گی مینوں بدلہ مل گیا. تیرے بندیاں دا حساب میں چیک نہیں کیتا, میرا حساب تو چیک نہ کری, مینوں اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ لوگ انہاں دیاں نیتاں اچھیاں سن. ملکہ زبیدہ جدوں مر گئی کسے نے خواب بھی دیکھیا اور کیا ملکہ دس قبر وچ کی ورتی تیرے نال. ملکہ نے آکھیا میرے رب کریم نے بغیر حساب و کتاب معاف کیتا ہے. آواز آئی زبیدہ جدوں تو نہر دی نیت کیتی سی میں تینوں ادوں ہی معاف کر دیتا سی. مومن دی نیت اودی معافی دا سبب بن دی. اچھی نیت. اور ساڈا مزاج کی ہے بڑی معذرت دے نال, میں کیونکہ حق بات کرن دا آدی ہاں,
ایک بندہ انہیں 100 روپیہ نعت خان نقیب یا خطیب نو دینا ہے. اٹھیا انہیں چینج کرایا, 10 دے 10 نوٹ لے, سٹیج تے آ کے کیمرہ لگا ہے, ایک پاسے کھڑا ہو کے ایک نوٹ پہ سٹدا ہے. جد دینے ہی 100 سی تو رب نو دکھانے واسطے دے, بندیاں نو دکھانے واسطے کیوں دینا یار؟ کیونکہ نیتاں خالص نہیں. جدوں نیتاں خالص ہو جان گیاں, جدوں ساڈے معاملات رب واسطے ہون گے, اسی نبی نو راضی کرن واسطے تے کم کرنے نہیں نا. حضرت رابعہ ادویہ بہت بڑی ولیہ نے. جتوئی والیو, اے بات اگر سمجھ آ گئی نا, میں سمجھاں گا زندگی بدل جائے گی. رابعہ ادویہ 1000 رکعت نفل روز پڑھ دیاں نے. کتنے رکعت؟ 1000. اسی تے شب برات نو 4 رکعت نفل پڑھ کے سمجھتے ہیں ولی بن گئے. پورا سال مسجد نہیں آنا اور لیلۃ القدر نو پہلی صف وچ فٹ لمبی تسبیح لے کے انج بیٹھا ہوندا ہے, بغوثیت دا جبہ اینو ہی پوی گیا. وہ 1000 رکعت روز پڑھ دیاں نے. کسے نے آکھیا رابعہ تینوں تے بڑے ہی ثواب ملدا ہوئے گا, تو 1000 رکعت نفل روز پڑھ دیئے. رابعہ نے ہس کے آکھیا ثواب کیسا ملدا ہوئے گا, میں ثواب دی نیت نال پڑھ دی ہی نہیں. میری نیت ثواب دی ہے ہی نہیں. انہیں آکھیا رابعہ بندہ کوئی نیک کم کردا ہے تے 2 وچوں ایک نیت ہوندی ہے, یا دکھلاوا تے یا ثواب. اگر تو ثواب واسطے نہیں پڑھ دی تو لوگاں نو دکھان واسطے پڑھ دی ہے. رابعہ نے کنا تے ہاتھ رکھیا, اللہ معاف کرے, ریاکاری کو مالک محفوظ رکھے, میں لوگاں نو دکھان واسطے بھی نہیں پڑھ دی. بندہ حیران ہو کے پوچھدا ہے رابعہ نہ ثواب چاہنی ہے نہ دکھانا چاہنی ہے, تے 1000 رکعت پورا دن رات تیرا مسلے تے لنگ جاندا ہے, تے اتنی محنت روز کیوں کر دی ہیں؟ رابعہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. رو کے فرمایا جس رب نے جان دتی ہے نا, او دی قسم ہے 1000 رکعت دی محنت میں نہ ثواب واسطے کر دی ہاں نہ دکھلاوے واسطے کر دی ہاں, میں تے فقط اپنے رسول نور خوش کرنے واسطے کر دی. میں ثواب چاہتی ہی نہیں, میں نبی نو خوش کرنا چاہتی ہوں. انہیں آکھیا رابعہ تیرے نفلاں تو حضور کس طرح خوش ہوندے نے؟ آپ نے فرمایا تو حدیث نہیں پڑھی, حضور فرماندے نے تواڈے نامہ اعمال مینوں دکھائے جاندے نے. انہیں کیا پڑھیے؟ فرمایا ہن جدوں حضور دی امت دے نامہ اعمال جاندے ہون گے, کسی دے صفحے تے لکھیا ہوندا ہوے گا انہیں نماز نہیں پڑھی, نبی نو دکھ ہوندا ہوے گا کہ نہیں؟ کسی صفحے تے لکھیا ہوندا ہوے گا شرابی سی, نبی دکھی ہون گے. کسی دے صفحے تے لکھیا ہوندا ہوے گا اے زنا ول جا رہا سی, نبی دکھی ہوندے ہون گے. کسی دے صفحے تے لکھیا ہوندا ہوے گا انہیں غیبت کیتی ہے, چغلی کیتی ہے, بہتان لگایا ہے, گناہ کیتا ہے, بہن دا حق مارے ہے, طرح طرح دیاں گناہاں دی دل وچ او ڈوبیا ہویا ہے. اتنے گناہ ویکھ کے جدوں نبی ایک صفحہ چاندے ہون گے تے لکھیا ہوندا ہوے گا کوئی 1000 رکعت نفل پڑھن والی بھی ہے, کوئی سجدے کرن والی بھی ہے, کوئی سبحان ربی الاعلی کہن والی بھی ہے, کوئی قیام و رکوع والی بھی ہے, کوئی ایسی بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, جدیاں راتاں سجدے اور قیام وچ بسر ہوندیاں نے. اتنے گناہ ویکھ کے جدوں نبی دکھی ہوندے ہون گے تے میرے سجدے نبی نو خوش تے ضرور کردے ہون گے. میں اپنے نبی نو خوش کرن واسطے سجدے کر دوں. اس محفل وچ آن والو ہر بندہ اپنے گریبان وچ جھانک کے ویکھے. زندگی چ کوئی ایک کام دس سکدا ہے بندہ اپنے آپ نو کہ انہیں خالص نبی نو خوش کرن واسطے کیتا ہوئے. اسی تو میلاد بھی نبی نو خوش کرنے واسطے نہیں کرتے. اگر میلاد نبی نو خوش کرنے واسطے کر دے ہاں تو اتنے خرچے دے باوجود رشتہ دار ناراض بیٹھے تو کی فائدہ ہے؟
بتیاں لان دے باوجود تیرے دل وچ سنت محمد دا بلب نہیں جل سکیا تو کی فائدہ ہے؟ کوئی کم ایسا کرو جس نال رب رسول راضی ہو جائے. بس نیت دے متعلق ایک بات اور عرض کر کے تو پھر میں آگے چل دیں. موقع دی مناسبت تے میں تانوں شعر سنا دیاں گا. میں 10 گھنٹے دا لگاتار سفر شعر پڑھن واسطے نہیں کیتا, وہ پیغام سنان واسطے کیتا ہے جو پتھراں دے مین وچ میرے مصطفیٰ نے ساڈے تک پہنچایا ہے. مسجد نبوی ہے, فجر دی نماز دا وقت ہے. میرے آقا نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے فرمایا او میرے غلاموں اج راتی صدقہ کنے کیتا ہے؟ اج راتی صدقہ کنے کیتا ہے؟ غلام خاموش. آقا نے پھر فرمایا میں پوچھتا ہوں راتی صدقہ کنے کیتا ہے؟ صحابہ خاموش. تیسری مرتبہ حضور نے ذرا زور نال پوچھیا میں پوچھتا ہوں صدقہ کنے کیتا ہے؟ مدینہ پاک دے بازار وچ مزدوری کرن والا ایک صحابی پھٹے پرانے کپڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی آقا میں کیتا ہے. فرمایا تو پہلے کیوں نہیں بولیا؟ آقا میرا تے معمولی جیا صدقہ سی, میں سوچیا شاید کوئی بڑا صدقہ کرن والا بیٹھا ہوئے, پر یا رسول اللہ تسی کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا میں تاں پیا پوچھ دیں اج پوری رات مدینے تو عرش تک صدقے دا نور اٹھدا رہے. اج پورا مدینہ نور صدقہ نال جگ مگ کردا رہا سی. فرمایا تو کی صدقہ کیتا ہے؟ حبیبی یا رسول اللہ کریمہ لجپالا مہربانہ غریب مزدور بننا ہے, فجر تواڈے پیچھے پڑھدا ہے, پھر عشاء آ کے تواڈے پیچھے پڑھدا ہے, باقی مزدوری وچ لگا رہنا ہے. کدی کسی باغ وچ, کدی کسی گلی وچ, کدی کسی جگہ تے. عشاء پڑھ کے میں گھر جانا ہے تے تھکیا مارا ہوندا ہے, سو جانا ہے. کل میں عشاء پڑھ کے تواڈے کولو اپنے گھر گیا, بستر تے لیٹیا, نیند نہیں سی آ رہی. دوجے دن دی مزدوری بھی سامنے سی, نیند نہ آئی تے مزدوری کنج کراں گا تے بے چینی بڑھدی جا رہی سی, نیند نہیں پی آندی سی. تے میں سوچیا نیند نہیں پی آندی, اٹھ کے صدقہ کراں شاید مٹھی نیند آ جائے. ڈاکٹر دیاں دوائیاں کھا کے نیند سون والیا تے دادی دی کہانی تو بغیر تینوں نیند نہ آوے تے مالشاں تو بغیر تینوں نیند نہ آوے. یہ نسخہ میں پیا دسنا ہے جویں صحابہ سوندے سن انج سون دی عادت بنا. ایک غلہ رکھ لے, ہر روز پورے گھر والے دی طرفوں 10 روپے دا نوٹ صدقے دا پا کے تو سو جا, بستر تے لیٹیں گا, فرشتے تینوں لوریاں دے کے مٹھیاں نیندراں سنان گے. اور نیت کر لے جدوں اے بونی بھر گئی جیڑا پیسہ نکلیا سودا لے کے کسی بیوہ عورت دے گھر جا کے چھوڑے آواں. اج اسی جنہاں دا نام لیندے ہاں نا انہاں دا کردار نہیں پڑیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مدینے وچ امام حسین دے مریدین آپ دے نعرے لان والے, آپ دے چان والے سو جاندے نے, وہ امام جو میرے آقا دے کندیاں تے بہندا ہے, جنہوں فاطمہ دودھ پلائے, جدی رگاں وچ علی دا خون ہوئے, جدا احترام کرن والے ابو بکر و عمر عثمان ہون, جدے ناز اٹھان والے بلال اور سلمان جیسے ہون, وہ امام حسین جدوں مدینے دے لوگ سوندے نے مشکیزہ کندے نال رکھ کے تے جاندے نے بیرے رومہ تو پانی بھر کے تے مدینے دیاں بیوہ عورتاں دے گھراں دے گھڑے پردے نے. کیا تہاڈا میرا ایک کردار ہے؟ اسی تے یاد دیاں سکے بھرا دا پانی بند ہو جائے تے ہوندا رہے, ساڈا آن رہنا چاہیے. اسی سکے ویر دے منہ دے نوالے کھونا چاہتے ہیں, زمیناں دے حصے اڑپے کرتے ہیں. تو نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اٹھیا, میں نے وہ جگہ دیکھیاں جتھے پیسہ رکھدا سا, مینوں کوئی پیسہ نظر نہ آیا.
غریبی سی، میں کچن چلا گیا، میں برتن چھابے ٹین پیپے جو ایسی پھولیا، نہ کھجور ملی، نہ چوہارا ملیا، نہ روٹی دا ٹکڑا ملیا، کچھ بھی نہ ملیا۔ تے میں سوچیا نیت کر لئیے صدقہ تے کرنا ہی کرنا ہے، شے کچھ نہیں۔ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے نا تے اللہ دی بارگاہ بھی دعا کیتی، ربا اور تے کچھ نہیں صدقے واسطے، ہن یہی قبول کر جنہ میرے نال زیادتی کیتی ہے صدقے تے طور تے میں معاف پیا کر دیں، تو ہی معاف کر دے، میں بدلہ نہیں لینا، تو بھی بدلہ نہ لینا۔ اس انداز نال اپنے آقا دے غلام بن جاؤ، صدقے کرو اس انداز نال، میلاد مناؤ اس انداز نال، زندگی وچ چڑیاں لا کے میلاد منان والے آ، کدرے 12 ربیع الاول دی صبح نو مسجد دی پہلی صف تے بیٹھ کے کہہ دے اج نمازی بن کے میلاد منانا ہے، اکھاں نو حیات دے تالے لا کے میلاد منانا ہے۔ خیر جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے توجہ نال سماعت فرماؤ۔ حضرت صلہ ادوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تابعی نے، صلہ ادوی آپ فرماندے نے کہ میں نو ایک دن حضور دے صحابہ دی محفل نصیب ہو گئی، حضور دے صحابہ دی محفل، ایسی محفل کہ جدے حضور دے صحابہ بیٹھے نے، او لوگ بیٹھے نے جنہ دے بارے حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، جنہیں مینو ویکھے ہے اگ انہوں بھی نہیں چھوئے گی، تے جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے اگ انہوں بھی نہیں چھوئے گی۔ یہ صحابہ دا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے بارے میرے آقا کریم نے فرمایا جدوں اللہ نے ابو بکر دی روح نو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت نو خطاب کر کے فرمایا اے جنت تیرے اندر میں صرف اس نو بھیجاں گا جیڑا ابو بکر نال پیار کرن والا ہوئے گا۔ حضرت مولا علی او عظیم نے جنہ دے بارے میرے آقا نے فرمایا پل صراط تو گزرن دی واری آئے گی، علی نو پل صراط تے کھڑا کر دیتا جائے گا، جنوں علی اجازت دیوے گا مور لا کے دیوے گا او پل پار کر سکے گا۔ اے بات جدوں میرے آقا دی زبان تو سنی تو حضرت ابو بکر مبارک دینے واسطے آئے، علی ویرا مبارک ہوئی، اتنی تیری شان، پل صراط پار کرن دا جنت دا ویزا تو دینے، جنت ہوئی جا سکے گا، پل ہوئی پار کر سکے گا جنوں تو مور لا کے دیویں گا۔ حضرت علی مسکرائے فرمایا تو آج سنے ہیں میں نو تی حضور نے بڑے عرصے دا دسے ہے تے تینوں بھی مبارک ہوئے۔ فرمایا کس گل دی؟ حضرت علی نے آکھیا اس گل دی حضور نے میں نو اے دس کے اے بھی دسے ہے علی انہوں ویزا نہیں ہو دینا جیڑا ابو بکر دا دشمن ہوئے گا۔ اسی آل سنت سب دا پیار اپنے دل وچ بسانے ہیں، ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کوئی آل نبی تو سردا ہے، کوئی یاراں دا انکاری ہے، ذرا دل دے نال انصاف کری گئی مت دوہاں دی ماری ہے، ممتاز مزاراں رلیاں ہن پئی اج تک پل دی یاری ہے پاک عقیدہ سنیاں دا نوری آل حضور دی ساری۔ اچھا حضرات گرامی جو بات میں کرنا چاہنا ہے حضرت صلہ ادوی فرماندے نے میری گفتگو نو بڑی توجہ نال سماعت کرنا، اگر کوئی بندہ پیسہ دین واسطے آندا ہے تو اودی توجہ ہٹ دی ہے تے بے شک نہ آوے، پیسہ دین اوہی آوے جیڑا توجہ میرے لفظاں تے رکھ لے، بڑی توجہ نال میری بات۔ حضرت صلہ ادوی فرماندے نے میں نے صحابہ دی محفل وچ بیٹھ کے عرض کیتی حضور دے غلام ہو، حضور کولو تساں نے تربیت لئی ہے، تساں جو حضور کولو سکھیا ہے مینوں بھی سکھاؤ، میں کامیاب ہونا چاہنا مینوں بھی سکھاؤ۔ صلہ ادوی فرماندے نے میری عرض سن کے اس محفل وچ جتنے صحابہ بیٹھے سن انہاں نے 5 باتاں دی نصیحت مینوں کیتی۔
5 گلاں دسیاں، 5 علم دسے، 5 نصیحتاں کیتیاں۔ پہلی نصیحت، صلہ اگر دنیا اور آخرت وچ کامیاب ہونا چاہنا ہے اور عزت پانا چاہنا ہے، وقار پانا چاہنا ہے، رب اور رب دے رسول سامنے سرخرو ہونا چاہنا ہے، تو صلہ پہلی نصیحت یاد رکھی، قرآن کدی نہ چھوڑی، قرآن کدی نہ چھوڑی۔ ایک قرآن تینوں عزتاں دے گا، قرآن تینوں وقار دے گا، اور جنہوں نہیں سی چھوڑنا انہوں ہی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے، جامعہ ترمذی دی اندر روایت موجود ہے، آپ فرماندے نے حضور خطاب کر رہے سن، میں بیٹھے ابو بکر و عمر بیٹھے نے، عثمان و علی، حضرت طلحہ زبیر بیٹھے نے، حضرت علی فرماندے نے مسجد بھری ہوئی، اور اس محفل وچ آن والو میں کہنا ہے کہ دنیا وچوں ہیرے لال جواہرات کٹھے کر کے نا، ہیرے تے یاقوت اور پکھراج انہاں دی مسجد بنائی جائے، اور دنیا دے پہاڑاں وچوں سونا کڈ کے اٹاں بنا کے تے مسجد دا فرش سونے دا بنایا جائے، اور پوری دنیا وچوں تلاش کر کے حسین حسین بندے انہاں صفاں تے پائے جان، پھر بھی اس مسجد دی ریس نہیں ہو سکتی جدی ٹوٹی چٹائی تے کالے رنگ والا بلال بیٹھیا کردا۔ ابو بکر و عمر بیندے نے، عثمان و علی بیندے نے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا علی فرماندے نے، حضور نے خطاب فرمایا، اور جو میں پہلے عرض کیتا ساڈا مزاج بدلے ہے، اسی سمجھتے ہیں جب تک محفل وچ کوئی نچے نہیں، ٹپے نہیں، شور نہ پاوے، خطاب نہیں ہوندا۔ کسی ماں نے آمنہ خاتون تو بڑھ کے بھی کوئی خطیب بیٹا پیدا کیتا ہے۔ آقا کریم فرماندے نے، بڑے بڑے خطیباں دیاں قیامت نو جدوں زباناں نہیں کھل سکن گیاں تے خطابت پھر میں کراں گا۔ ایسے خطیب صحابہ کہندے نے، حضور دی محفل وچ اسی انج بیندے ساں جویں سراں تے پرندے بیٹھے ہیں، اور تانوں پتہ ہے کہ پرندہ ساکن چیز تے بیندا ہے، اودے وچ حرکت آوے تو پرندہ اڑ جاندا ہے۔ کی مطلب؟ صحابہ کہندے نے اسی بالکل توجہ دے نال، انہماک دے نال حضور دا خطاب سن دے ساں، کوئی گل نہ رہ جائے۔ اور آج 4 گھنٹے دی محفل تو بعد پوچھو جی کی سکھیا جے؟ سر چنگی آئی، بس سر چنگی آئی۔ تو خدا را توجہ کیتی کرو، ایک ایک بات نو سوچیا کرو، شاید کوئی بات دل وچ اتر جائے اور زندگی دا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت علی فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا، ایک وقت آئے گا میری امت فتنے وچ گر جائے گی۔ اس دور دی جس وچوں اسی گزر رہے ہیں، آن والا دور، حضور نے اس دیاں خبراں 14 صدیاں پہلے دتیاں۔ ایک حدیث وچ فرمایا، سیاتی زمان علی الناس، مولا علی روایت کردے نے کہ لوگاں تے ایک ایسا وقت آئے گا، یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن۔ مولا علی فرماندے نے، حضور فرماندے نے کہ لوگاں تے ایسا وقت آئے گا مسجداں بھریاں ہون گیاں پر وچ مومن کوئی نہیں ہوے گا۔ ایک حدیث پاک دے اندر میرے آقا نے فرمایا، سیاتی زمان علی امتی
یحبون خمسا و ینسون خمسا، میری امت تے ایسا وقت آ جائے گا 5 چیزاں نال پیار کرے گی اور 5 نو بھول جائے گی۔ عرض کیتی گی آقا کدے نال پیار کرے گی، کنوں بھول جائے گی؟ فرمایا یحبون الدنیا و ینسون الآخرہ، دنیا نال پیار کرے گی آخرت بھول جائے گی۔ وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہاں نال پیار کرے گی توبہ کرنی بھول جائے گی۔ اج سانو گناہ چنگے لگدے نے، توبہ کرنی چنگی نہیں لگدی۔ فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق نال پیار کرے گی خالق نو بھول جائے گی۔ اج ویکھو موبائلاں وچ بھی انڈیا دیاں کنجریاں دیاں تصویراں، کمپیوٹر دے سکرین سیور تے بھی اپنی پسندیدہ شخصیات دیاں تصویراں، کمریاں وچ بھی تصویراں غیرہ دیاں، تے مخلوق نال پیارے خالق نو بھلا دیتا ہے۔ میاں محمد بخش ہوری کہندے نے صورت اتے عاشق ہونا او نہیں تیری دانائی، عاشق ہو اس کاریگر تے جس اے شکل بنائی۔ پیار او دے نال کرنا جنہیں یوسف جے سونے بنائے نے، پیار او دے نال کر جنہیں ابو بکر و عمر بنائے نے، عثمان و علی بنائے نے، طلحہ زبیر بنائے نے۔ یہ پیار کرنے تے او دے نال کر جنہیں محمد مصطفیٰ نو بنایا ہے۔ لیکن مخلوق نال پیار خالق نو بھلا دیتا گیا ہے۔ میری آقا کریم فرماندے نے یحبون القصور و ینسون المقبرہ، میری امت مکانہ نال پیار کرے گی قبرہ نو بھلا دے گی۔ اسی اس دور تو گزر رہے ہیں جدیاں خبرہ میری آقا نے دیتیاں سن۔ فرمایا یحبون المال و ینسون الحساب، دولت بڑی چنگی لگے گی، جس دن اس دولت دا حساب دینا ہے وہ دن بھول جائے گی۔ ہر بندہ دولت پیچھے، کوئی بہن دا حق پیا ماردا ہے، کوئی بھائی دا حق پیا ماردا ہے، لوگاں دے بننے مارے جا رہے نے، رشوت اور جناب سود کاروبار عام نے، دولت ہائے دولت ہائے دولت۔ حضرت مولا علی دی روایت کردہ ایک حدیث سامنے رکھو میرے بھائیو، دولت کو نفرت ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماندے نے، مولا علی روایت کردے نے کہ جس بندے نو رب نے دولت نہیں دیتی اور او اس تے راضی ہے، رشوت نہیں لیندا، حرام خوریاں نہیں کردا، بس جو رب نے دیتا ہے ادھر گزارا کردا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے، حضور فرماندے نے کہ میرا اللہ جس بندے نو تھوڑا رزق دیندا ہے اور وہ بندہ اس تھوڑے رزق تے راضی ہے، قیامت نو اللہ او دے تھوڑے سجدیاں تے بھی راضی ہو جائے گا۔ اور جتنی دولت زیادہ ہوئے گی عمل بھی اتنے بوتے دینے پہن گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولا علی فرماندے نے، حضور نے فرمایا میری امت فتنیاں وچ گھر جائے گی، کیبل دا فتنہ، ڈش دا فتنہ، موبائل دا فتنہ، غیبت دا فتنہ، چغلی دا فتنہ، شرع طلاق دا بر جان دا فتنہ، ماں باپ دی نافرمانی دا فتنہ، میاں بیوی دی لڑائی جھگڑے دا فتنہ، قادیانیت دا فتنہ، نجدیت دا فتنہ، خارجیت دا فتنہ، دشمن صحابہ دا فتنہ، دشمن آل بیت دا فتنہ، طرح طرح دے فتنے، علماء نو بند کرن دا فتنہ، شرابیاں نو حکومت وچ لیان دا فتنہ، ہندو دی توہین ہوئے تو پوری حکومت ایکشن وچ آ جائے، نبی دی توہین ہوئے تو کسے نو کچھ بھی نہ ہوئے، ایسے ایسے فتنے آ جان گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماندے نے، میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کی تھی مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس دور وچ جڑے ہون گے آپ دے غلامی ہون گے نا، فتنے گھیر لین گے تے انہاں چوں نکلن دا کوئی راہ بھی ہوے گا؟ کوئی رستہ دس دیو نا امت تک پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ فتنیاں وچ امت گھر جائے گی، نکلے گی کس طرح؟ قالا، میرے آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اے علی جدا رابطہ قرآن نال ہویا، قرآن انہوں فتنے چو کڈ لوے گا۔ ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے، میری آقا فرماندے نے میرا کوئی امتی مشکل وچ پھنس جائے، 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اللہ مشکل چو انج کڈ لوے گا جی میں مکھن چو وال نکال لیتا جاندہ ہے۔ لیکن او خود پڑھے،
یہ نہیں با مدرسے دے طالب علم اندر پڑھتے ہون تے صاحب اور حکا لے کے یاراں وچ بیٹھے ہون نہ، خود پڑھے انما الاعمال بالنیات. ساڈے ایصال ثواب تے ہی ہوندا ہے نا، طالب علم پڑھدے نے تے آپ سگرٹ پیٹی جاندی ہے، یاراں نال گپے مارے جاندے نے، پیو تیرا سی یا انہاں دا سی؟ اچھی نیت نال تو پڑھنا ہے یا اس پڑھنا ہے؟ لیکن کیوں نہیں پیا پڑھدا؟ اینوں آوندا نہیں. جس معاشرے دے اندر 100 بندہ جنازے دیاں صفاں وچ ہوے تے 80 بندے نوں جنازہ ہی نہ آندا ہوے، یہ لوگ نے یخادعون اللہ والذین آمنوا، جو جنازے دیاں صفاں وچ کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے جنازہ نہیں آندا، رب نوں بھی دھوکا دیندے نے، ایمان والیاں نوں بھی دھوکا دیندے نے. اور کدی کسے دی ماں نوں دھوکا، کدی کسے دے باپ نوں دھوکا. ایک وقت ہوندا ہے اپنی ماں مر جاندی ہے، پھر اپنی ماں نوں بھی دھوکا ہی دینا پیندا ہے، کیونکہ اس لئے یاد کرن دا وقت نہیں ہوندا. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آقا فرماندے نے قرآن انج نکالے گا فتنے چو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری، آپ نے ایک واقعہ بیان کیتا جنہوں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے پھر فوائد الفواد شریف دے اندر نقل کیتا ہے. ایک محدث گزرے نے، محدث وہ لکھ دے نے مینوں سکتہ ہو گیا. سکتہ سمجھ دیو نا، ایک مرض ہوندہ ہے، بندہ اس طرح وہ دے سانس رک جاندے نے، بعض دفعہ ڈاکٹر نو بھی سمجھ نہیں ہوندی، کہندے نے مر گیا، ہوندہ زندہ ہے. محدث نو سکتہ ہو گیا، گھر والیاں سمجھیا مر گیا، وہ غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے قبر دفن کر کے واپس آ گئے. وہ فرماندے نے قبر وچ میرا سکتہ ختم ہویا، جگہ دی تنگی اندھیرا دیکھ کے میں سمجھ گیا گھر والے مینوں دفن کر گئے نے، مینوں سکتہ ہو گیا سی. کہندے نے یہی حدیث میرے ذہن وچ آ گئی، میں قبر وچ سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیتی. کہندے نے 15 واری پڑھ بیٹھا سا، مینوں محسوس ہویا جی میں اتوں کوئی قبر پہ پٹدا ہے. میں آہستہ آہستہ پڑھنی شروع کیتی، با پٹن والا مینوں یقین ہو گیا با کفن چور ہوئے گا. گھر والے تے دفن کر گئے نے مردہ سمجھ کے، یہ کوئی کفن لان آیا ہوئے گا تو کدھر آواز سن کے ڈر نہ جائے. میں ہولی ہولی پڑھدا رہا، 40ویں مرتبہ ادھر میں نے سورہ یاسین ختم کی تھی، انہیں پڑھی چک لئی، میں قبر تو زندہ باہر آ گیا. آپ فرماندے نے اے میرے آقا دی امت، قرآن نے تے مینوں قبر دی دل دل وچوں کڈ لیا سی، تینوں رزق دی تنگی چوں کیوں نہیں کڈے گا؟ تو قرآن پڑھ تے صحیح نا. سر نو درد بابے کول جاؤ تعویذ دیو. قرآن پڑھنا قرآن تو بڑا کیڑا تعویذ ہے. دھی دا رشتہ نہیں پیا ہوندا، بابے کول جاؤ کوئی عمل کر. او جلیا میرے آقا فرماندے نے بچی جوان ہوے سورہ نور پڑھاؤ، اللہ رشتہ عطا فرما دے گا. رزق کو نہیں جی بابے کول جاؤ ہی نا جی، بابے راندے کول جایا کم چل جاندا ہے، تیرا نہیں چلدا. جیڑا 50,000 دینا ہے بابے راندہ ضرور چلدا ہے. میرے آقا فرماندے نے جو سورہ واقعہ مغرب تو بعد روزانہ پڑھے، میرا اللہ انہوں کدی رزق دی کمی نہیں ہون دے گا. وہ کیڑی گل ہے جدا علاج قرآن وچ نہیں؟ اساں قرآن پڑھیا نہیں مومن جسے انکار ہو اس کی لطافت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور صداقت سے. اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے، اسی قرآن کی خاطر اہل دل جیتے تھے مرتے تھے. یہی قرآن ابو بکر و عمر کے دل میں رہتا تھا، یہی قرآن ہر ایمان کی منزل میں رہتا تھا. ہوا عثمان ذی-النورین کا دل پرزیا اس سے، علی ابن ابی طالب بنے شیر خدا اس سے. یہی تھا عائشہ اور فاطمہ سب کی زبانوں پر، بہادر کھیلتے تھے اس کی خاطر اپنی جانوں پر. اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا
اور اسی قرآن کو سید نے نیزے پر سنایا تھا. اس قرآن نے ہر ایک نو عزت دیتی ہے. اچھا قرآن دے بارے حدیث بھی تاکید کیوں آئی؟ علماء نے کیوں لکھیا؟ میں بار بار زور کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن نال ساڈا کی تعلق ہے؟ جیڑی گل میں سمجھان لگا بڑی توجہ نال. تسی نیا موبائل لے کے آؤ دکان تو کسی کمپنی دا پن پیک، ڈبہ کھولو گے موبائل نکلے گا، بیٹری نکلے گی، چارجر، ہینڈ فری، وارنٹی کارڈ، یہی نکلے گا. ایک شے اور نکلے گی، ایک چھوٹی جی کتاب ہوگی جنہوں مینول بک کیا جاتا ہے. مینول بک کیوں کمپنی نال دیندی ہے؟ جس کدی بھی موبائل کھول کے سم نہیں پائی انہوں وہ تصویر بنا کے دسن گے کھولنا کتنے، سم کتنے پانی ہے، میموری کارڈ کتنے پانا ہے، آن کتوں کرنا ہے، ادھا کیمرہ کس بٹن تو آن ہوئے گا، تصویر کتوں کھچنی ہے، زوم کس طرح کرنا ہے، ادھے اندر جو فنکشن نے انہوں نے یوز کس طرح کرنا ہے. اگر بیٹری ہے تو اس نو آن کس طرح کرنا ہے، کتنی دیر چارج کرنا ہے، حفاظت کس طرح کرنی ہے، صفائی کس طرح کرنی ہے. تسی جوسر مشین لین جاؤ، کمپنی دی جوسر مشین ہوئے تو مینول بک چھوٹی جی اندر موجود، وہ دسے گی کس چیز نو گرینڈ کرنے واسطے کتنی دیر چلانا ہے، کس نمبر تے چلانا ہے. استری لے کے آؤ مینول کارڈ یا مینول بک نال کس کپڑے نو کتنی گرمائش دینی ہے اور کس نمبر تے استری گرم کرنی ہے، حفاظت کس طرح کرنی ہے. تسی میکرو ویو اوون لو، کوئی مشینری لو، 0 میٹر گڈی لو، ڈیش بورڈ کھولو گے مینول بک اندر پئی ہوئے گی، وہ دسے گی جنہیں کدی بھی گڈی نہیں چلائی انہوں سٹارٹ کس طرح کرنا ہے، ادھی ٹینکی دا ڈھکن کھولن دا بٹن کتھے ہے، ادھا فیول کس طرح کم کرے گا، موبائل کتنے ہزار کلومیٹر تو بعد چینج کرانا ہے، ادھی صفائی کس طرح کرنی ہے، پلگ صاف کس طرح کرنے نے، گڈی دی ایک ایک چیز جتنے فنکشن نے انہاں دا یوز کس طرح کرنا ہے. مینول بک دا کم ہی ہوتا ہے کہ مینول بک بندے دی رہنمائی کر دیئے، مشین ان چلانی ہے. اے انسان دنیا دیاں ساریاں مشیناں تیریاں بنائیاں نے اور تیرا وجود سر تو لے کے پیر تک رب دا بنایا ہے. انسان مشین بناوے تو مینول بک دیندا ہے، رب نے انسان بنایا ہے مینول بک قرآن دیتا ہے. یہ قرآن تینوں دسے گا تو چلنا کس طرح ہے. مینول بک نو پرے سٹ دیو تے مشین چلاؤ بیڑا غرق ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں ہوئے گا صفائی کنج کرنی ہے. تو قرآن بند کیتا ہے تو چلے گا کس طرح؟ تو جنت دے راستے تے چل ہی نہیں سکدا، ادوں ہی چلے گا جدوں قرآن کو لو پوچھ کے چلے گا دس میں کن چلنا. آج جو تکبر نال چل دے نے، بری نگاہاں لے کے چل دے نے، آج جنہاں دی اندر نخوت، جنہاں دی گردن بھی سریا پیا ہویا ہے، یہ مینول بک تو چھڑ کے پہ چل دے نے. مینول بک کہن دیئے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان دے بندے جھک کے چل دے نے، اکڑ کے نہیں چل دے. اج جو راتی داریاں تے بہ کے تاشاں کھیڑ دے نے، حکیاں دیاں مجلساں گرم کر دے نے، یاراں نال گپاں مار دے نے، پوری پوری رات لطیفے بازی وچ رہندے نے، یہ مینول بک تو ہٹے ہوئے نے. مینول بک کو پوچھ میں رات کتھے گزاراں، وہ آکھے گا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ تیری رات مصلی تے بسر ہونی چاہیے. مینول بک کو پوچھ کہ میں کامیاب زندگی گزارنا چاہنا ہے، میں کی کراں؟ کدی مشورہ کسی کو لینا ہے، کدی کسی کو لینا ہے، اور تو قرآن کو پوچھ، قرآن میں ہر فیلڈ وچ کامیاب ہونا چاہتا ہے، دس کی کراں؟ قرآن آواز دیندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر کامیاب ہونی تے آمنہ دے لال پیچھے چل پے، خدا دے یار پیچھے چل پے. نعرہ تکبیر.
ہر مشین بندہ کدی کدی موبائل گندا ہو جائے نا صاف کر دے تے جے وہ بہتا خراب ہو جائے پھر آپ نہیں کردا پھر مستری کو لے کے جاندے اور مزے دی بات دساں اساں کپڑا سوانا ہوئے نا تو قابل درزی ٹوٹ دے ہیں مکان بنانا ہوئے تے قابل مستری ٹوٹ دے ہیں موٹر سائیکل ٹھیک کرانا ہے سائیکل ٹھیک کرانا ہے قابل مستری ٹوٹ دے ہیں یعنی کوئی چیز ٹھیک کرانی ہے کوئی کم کروانا ہے اپنے فن وچ اپنی فیلڈ وچ قابل ہونا چاہیے صرف ایک جلسہ کرانا ہے تے کدی نہیں سوچیا با جیڑا مولوی پہ بلانے ہیں وہ مولوی بھی ہے کہ نہیں پرلے درجے دا جاہل ہوئے گا سر چنگی ہے بلا لو جی جنہوں پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ کی کرنا ہے اتنا بھی نہیں پتا ہوئے گا دین کس طرح پھیلانا ہے عید قربان تے نا بعض بندے کسائی نہیں ہوندے لیکن کسائی بن کے دوجے شہراں وچ جا کے نا جانور ذبح کر دیندے تے پھر وہ بوٹیاں دا ستیہ ناش کر دیندے نے جڑا ذبح کرنا نہ جاندا ہوئے نا جویں وہ بوٹیاں دا ستیہ ناش کردا ہے ان جئی بغیر پڑھیا لکھیا مولوی دین دا ستیہ ناش کر دیندا نہ حدیث آئی نہ قرآن دا پتہ نہ عظمت صحابہ دا پتہ نہ عظمت آل بیت میں پچھلے دنوں وچ ایک جگہ تے محفل تے گیا تو کسی نے کہا ایک نعت خان نعت پڑھ رہا سی تو انہوں رکا آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق دی شان بیان کرو رکا پڑھ کے کہندا ہے میری تیاری نہیں واللہ باللہ جھوٹے تے رب دی لعنت عجیب انداز بن گئے میں صرف ایک جملہ آکھاں گا یہ بعض بندے پتہ نہیں وہ کس طرح لڑائی کران دے چکر وچ ہوندے نے جنہاں نو اتنی بھی یہ سمجھ نہیں کہ آل بیت اور صحابہ انہاں دی محبت دیاں جفیاں رب پوائیاں نے تے لڑائی کرانے والا کون ہو سکتا صرف ایک بات عرض کرنے واسطے کیونکہ رجب دے اندر بہت ساریاں یاداں نے حضرت مولا علی شیر خدا دا میلاد ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت بیان کیتی جاندی ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے شاگرداں وچ ایک نام امام اعظم ابو حنیفہ دا ہے 2 سال پڑھے نے اور پوری زندگی ناز نال کہندے سن لولا سنتان لہلک النعمان اگر وہ 2 سال نہ مل دے نعمان ہلاک ہو جاتا لیکن بعض لوگاں نو اندازہ نہیں ہوتا میں نے ایک جگہ تے بیان واسطے میں گیا تو میں نے ذکر آل بیت تو پہلے ذکر صحابہ شروع کیتا تو ایک رکا آ گیا کہ ابو بکر دا ذکر کیوں پیا کردا ہے میں کہا میرے بھائی ابو بکر دا ذکر نہ کراں سید شجرہ ثابت نہیں کر سکتے ابو بکر صدیق نو کڈو گے تو سیداں دا شجرہ مکمل نہیں ہوندا فاروق اعظم دا زمانہ ہے میں صرف 2 منٹ میں اپنی بات سمجھا کے پھر آگے چلنا ضمن ذہن وچ بات آ گئی ایران دیاں شہزادیاں 2 سکیاں بہناں آئیاں ایک دا نکاح حضرت مولا علی دے بیٹے امام حسین نال ہویا جنہاں نوں شاربانو کہا جاندا ہے ایک دا نکاح حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد نال ہویا علی دا بیٹا اور ابو بکر دا بیٹا ساڈو نے ہم زلف نے 9 مہینے گزرے دونوں بہنوں نو اللہ نے بیٹے دیتے امام حسین نے اپنے پتر دا نام رکھیا علی اوسط جنہاں نو امام زین العابدین کیا جاندہ ہے نام علی اوسط ہے زین العابدین تابعین نے خطاب دیتا ہے 1000 رکعت نفل روز پڑھ دینے اتنا عبادت نال پیار ہے امام زین العابدین دے گھر اگ لگ گئی آپ نفل پڑھ رہے ہیں چھت جل گیا آپ نو پتہ ہی کوئی نہیں مکان دا سامان جل گیا پتہ ہی کوئی نہیں حافظ ابو نعیم لکھ دے نے لوگاں نے پکڑ کے آپ نو باہر نکالیا باہر نکلے تو فرمایا میری نماز کیوں توڑوا دیتی جے کی ہویا جے حضرت اگ لگ گئی توانوں نہیں پتہ لگا اکھاں وچ آنسو آئے فرمایا یارو جیڑا جہنم دی اگ دی فکر وچ ہوے انہوں دنیا دی اگ دی فکر نہیں رہا یہ بات ادھی ہے جدی اجازت بغیر جنت کوئی نہیں جا سکتا
یہ بات انہاں دی ہے، اسی کہنے ہیں بس یار نماز دی لوڑ کیڑی ہے، 4 پیسے نات خان تے سٹو آپے جے پیادہ تو جنتی ہو گئے ہیں، پیر نو نظرانہ دے دیو آکھے گا جنتی ہو گئے ہیں، خطیب نو خوش کر دو جنتی ہو گئے ہیں، سوکھے نہیں پذیر فقیرہ لب دے دل بر جانی۔ علی اوسط پیدا ہوئے امام حسین دے گھر، زین العابدین انہوں نے کیا جاندہ ہے۔ دوسری شہزادی جو ابو بکر صدیق دی بہو سی، بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا قاسم، دونوں آپس وچ مسیر نے، خالہ زاد بھائی نے، کزن نے، دو میں جوان ہو گئے۔ امام زین العابدین دی شادی انہاں دے تایا امام حسن دی بیٹی نال ہوئی، قاسم دی شادی انہاں دے تایا عبد الرحمن دی بیٹی نال ہوئی۔ جدوں شادیاں ہوئیاں 9 مہینے لگے، زین العابدین نو اللہ نے بیٹا دیتا، نام رکھیا محمد باقر، جنہاں نو امام باقر کیا جاندہ ہے۔ ادھر قاسم نو اللہ نے بیٹی دیتی، نام رکھیا ام فروہ۔ ادھر علی دا خاندان، ادھر ابو بکر دا خاندان، ادھر علی دا پوتا، ادھر ابو بکر دی پوتی۔ جدوں یہ دوویں جوان ہو گئے، زین العابدین اپنے خالہ زاد بھائی قاسم نو جا کے کہندے نے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے بیٹے واسطے دے۔ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، میاں بیوی رہن لگ پے۔ 9 مہینے گزرے، اللہ نے ایک پتر دیتا جدا نام امام جعفر صادق رکھیا گیا۔ جعفر صادق اوے جدا دادا علی ہے تے نانا ابو بکر صدیق ہے۔ میں کہنا ہے ایران دیاں کتاباں وچوں بھی جے اے شجرہ نہ نکلے میں مسلک تبدیل کر دیں تے جے اے ہی نکلے تو اپنے نانے دی بدخوئی تو نہ سن سکدا، سید کی میں سن سکدے نے؟ ظالمہ جنت نہیں بڑھن دیں گے تینوں انہاں دے نانے دے بارے بکواس کر۔ اللہ اکبر۔ خیر جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے توجہ دے نال، اسی قرآن کو لو دور ہو گئے۔ قرآن ایک مینول بک ہے۔ اچھا ہر مشین دی صفائی ہوندی ہے، تو رب دی بنائی مشین ہے، تیری اس پوری مشین دا سب تو اہم پرزہ دل ہے۔ انسان جیسی بھی مشین بناوے جتنا پرزہ ہوندہ ہے اتنا ہی ہوندہ ہے۔ رحمان نے دل بنایا مٹھی جتنا، پر دل دریا سمندروں ڈونگے، تے کون دلاں دیاں جانے ہوئے۔ یہ مٹھی جتنا اپنے اندر کائنات دیاں وسعتاں رکھ دے۔ یہ نازک پورے مشینری نو خون سپلائی کرنے والا، پمپ کرنے والا۔ کدی سوچئے یہ دل بھی گندہ ہو جاندہ ہے تے ادھی صفائی کیے۔ مینول بک تو ہٹ گئے ہیں یارا، اور اپنی صفائی دسن والی کتاب نو چھڑ دیتا ہے، مارا مارا پیا پھر دیں۔ تینوں کسے غلط دسیا موسیقی روح دی غذا ہے، تینوں کسے غلط دسیا انڈیا دیاں کنجریاں ویکھیاں دل خوش ہوندہ ہے۔ آزر اپنی مینول بک کو لو پوچھ، دل وچ گندگی پہ اتر دیئے، کنج صاف کراں؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب دا ذکر تو کر، اللہ کے گند پٹیوے گا، ہوک آکھیں گا تے سارا اٹھا کے باہر سٹی جائے گا، تیرا من صاف ہوئے گا۔ اللہ او دیاں ضرباں لا تیرا دل صاف ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ تو قرآن مینول بک ہے، زندگی دی ہر کامیابی قرآن چو تلاش کر۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت صلہ کہندے نے تابعین وچو عظیم بندے نے کہندے نے صحابہ نے میں نو دوسرا سبق یہ دیتا، صلہ رب دے بندیاں نال پیار کری، کسے نو حقارت نال نہ ویکھی۔
حضرت میاں محمد بخش ہوری کہندے نے ڈھا دے مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا۔ اللہ دے بندے نال پیار کر، ساڈا پیار ہے دولت نال۔ امیر دے جنازے تے خلقت ویکھو، اور غریب کوئی مر جائے کندھا دین والا نہیں لبدا۔ پنجابی والا کہندا ہے ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا، تگڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں ستا۔ یعنی دولت وقار اقتدار دیکھ کے باتاں ہوندیاں نے۔ اللہ دے بندے نال پیار کر، جو اللہ دے بندے نال پیار کردا ہے۔ آؤ میں تانوں ایک واقعہ سناواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اجے تے میرا گھنٹہ ہویا، ٹائم مینوں 1.5 گھنٹہ ملیا ہوا ہے۔ بہرحال میں زیادہ تانوں نہیں کراں گا، بس جلدی میں ختم کر دیاں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث، حضور دی امت دا او پہلا بندہ جنہوں امیر المؤمنین فی الحدیث دا خطاب ملے ہے۔ ہر فیلڈ وچ گولڈ میڈل ہوندے نے، اسلام دے اندر علم دی دنیا وچ جو ایک میڈل ہے او دا نام ہے شیخ الحدیث۔ اوپر دا میڈل جنہوں سلور میڈل کہا جاندہ ہے، چاندی دا میڈل انہوں کہا جاندہ ہے حافظ الحدیث، اور جو گولڈ میڈل ہے جس تو تے کوئی میڈل نہیں انہوں کہا جاندہ ہے امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اور سب تو پہلا اے میڈل عبداللہ ابن مبارک نے پایا ہے، اے امام بخاری دے استاد نے۔ لیکن میں یہ بات جو کرن لگا اس بات دے ثبوت وچ بات کرن لگا ہے کہ سانو دین اور علم نال کوئی پیار نہیں۔ یہ تے عرب دے علاقے دے رہن والے نے نا، بغداد دے اندر انہاں دا بسیرا سی۔ کیا تانوں پتہ ہے بس تواڈے ارد گرد کیسے کیسے عالم ستے نے؟ میں ملتان ڈائیو تو اترے ہیں، اتھے آیا ہے، رستے وچ بھی بات ہوئی ہے، اور اتھے آ کے بھی میں پوچھدا رہے ہیں۔ ایک نام میں لیا لیکن اکثریت اس نام تو بے خبر نے، عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تواڈے اس علاقے دے ارد گرد کوٹ ادو دے قریب انہاں دا پرہار نامی بستی چ بالکل 33 سال دی عمر وچ او بندہ قبر وچ پہنچ گیا سی۔ 33 سال دی عمر وچ 272 علماں تے عبور رکھدا سی۔ بچپن دا زمانہ ہے، بخاری پڑھ رہے نے کمرے وچ، دروازے تے دستک ہوئی ہے، پوچھ دے نے کون؟ آواز آئی میں خواجہ خضر ہاں۔ تے عبدالعزیز پرہاروی کہندا ہے جدے ہاتھ وچ محمد دی حدیث ہوئے انہوں خضر دی لوڑ نہیں، جدے ہاتھ وچ مصطفیٰ دی حدیث ہوئے انہوں خضر دی لوڑ نہیں۔ خواجہ خضر اندر آ گئے، پکڑ کے سینے لایا، فرمایا پتر امتحان پہ لیندہ ساں، جا ان قیامت تک جب تک تیری کتاب نہیں پڑھی جائے گی دین دا علم پورا نہیں ہوگے گا۔ دونوں ہتھاں نال لکھ دے سن بیک وقت، ایک ہاتھ نال عربی کتاب لکھی جا رہی ہے، دوجے ہاتھ نال فارسی کتاب لکھی جا رہی ہے۔ فرماندے سن بے ادبی نہ ہو جائے، کدی بے ادبی نہ ڈر نہ ہوندا تے میں 2 پیراں وچ بھی قلم لے کے تو 4 کتاباں بیک وقت لکھدا۔ حضور خواجہ نور محمد مہاروی دا چہیتا مرید، جس شخصیت تے جامعہ الازہر وچ پی ایچ ڈی ہو رہی ہوئے، اس شخصیت نو علاقے دے بندے نہ جانا۔ تے کتا کس علاقے دا لڑائی وچ بوٹی ول کھوندا ہے او پتہ ہے، تے اٹھاں دی لڑائی وچ کی ہوندا ہے او پتہ ہے، ہجڑے کس علاقے دے ول محفل گرما لیندے نے او پتہ ہے، اپنے علماء دا نہیں پتہ۔ کتنے بندے بیٹھے ہون گے کہ پوری دنیا دی اندر سب تو بڑا مصنف
علامہ فیض احمد اویسی اودے نام تو واقف نہیں ہونگے. تواڈے بہاول پور دی زمین تے لیٹن والا فقیر, کیونکہ علم کو دوری ہو گئی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث, جڑا واقعہ میں دسن لگا بڑی توجہ نال سننا کہ اللہ دے بندیاں نال پیار کیسا ہونا چاہیے. حج دا پروگرام بنیا, پیدل زمانے سن, گراں والیاں نے بڑے عالی شان طریقے نال استقبال کر کے رخصت کیتا. ساڈا امام جا رہے ہیں. یہ اس دور دی بات ہے جدوں کوئی حج تے جاندا سی تے محلے والے بھی خوش ہوندے سن. اج کل تے سکا برا خوش نہیں ہوندا, با پیسہ کتھوں آ گیا. کسی دی خوشی برداشت نہیں ہوندی, حسد نے مار مکایا ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک بندہ آ کے کہنے لگا, اے علی میں سنیا تواڈے بارے چ حضور نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا, میں حکمت دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے. سیاستہ دے اندر یہ روایت موجود ہے کہ میں حکمت دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے. ہاں حضور نے مینوں اعزاز دیتا ہے, علی جے حکمت دے شہر دے دروازہ ہو, کچھ حکمت تے تانوں بھی آندی ہوے گی. میرا اندر بیمار رہندا ہے, جسم پریشان بیمار رہندا ہے, کوئی علاج کراؤ, دسو ادا علاج. حضرت مولا علی نے جڑا علاج دسیا ہے نا, ایک کدی تسی بھی کر لو تے 80% بیماریاں ختم ہو جان گیاں. لیکن مزے دی گل ہے روپیہ ایک بھی نہیں لگدا. نسخہ اتنا قیمتی ہے کہ جس نسخے دے بعد علاج کرو گے تو بیماری روے گی نہیں, لیکن پیسہ ایک نہیں. مولا علی نے کی دسیا, فرمایا صحت الجسد من قلت الحسد. صحت الجسد من قلت الحسد. فرماندے نے حسد دی اگ بالنی چھڑ دے, جسم بیمار ہونا چھڑ جائے گا. جدوں تیرے دل وچوں حسد دی اگ بجھ کے نا تے پیار دیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلن گیاں تے باغ و بہار ہو جائے گا, تیرا جسم بیمار ہونا چھوڑ دے گا. تو عبداللہ ابن مبارک چلے, غلام نالے, 2 سواریاں نے, ایک تے غلام ایک تے آپ نے. 4 دناں دا سفر طے کیتا. 4 دناں دا سفر طے کیتا. ایک گراں تو گزر رہے ہیں. گراں دے ایک کونے تے گند دا ڈھیر ہے جنہوں روڑی بھی کیا جاندا ہے, روڑی بھی گند دا ڈھیر. آپ نے ویکھیا اس ڈھیر نو ایک چھوٹی جی بچی 8-10 سال دی عمر ہوے گی, وہ پھرول دی پئی ہے. اکھاں روئی روئی لگ دیاں نے, بڑی پریشان ہے. آپ نے سواری روک لئی, بچی نو ویکھن لگ پے. بچی نے گند وچوں کوئی چیز چک کے دوپٹے چھپا لئی. امیر المؤمنین فی الحدیث سواری چو نیچے اتر آئے, بچی دے قریب جا کے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا, بیٹا میں مسافر ہاں, تینوں گند وچوں کوئی چیز چاندہ ویکھیا ہے, تو پریشان بھی لگ دی ہے, کیا میں پوچھ سکدا ہے کیوں پریشان ہے, تو کی چاہیا ہے؟ بچی رو پئی. سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے. بچی چاندیاں بھی آنسو نہ روک سکی. رو کے کہندی ہے, مسافر میرے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے نے, ایک میں ہاں ایک میرا چھوٹا بھائی ہے. ماں پیو کی مرے نے, کسے سانو اپنے سینے نال نہیں لایا. اج تیسرا دن نے بہن بھرا بھوکے پہ پھر دے ہاں. اج میرے بھائی دی بھوک دی وجہ تو غشی ادے تے تاری ہو گئی ہے. میں دوڑ کے آئی سا, شاید کسے گراں والے نے کوئی گلیا سڑیا پھل فروٹ, کوئی گندی سبزی اس روڑی تے سٹی ہوئے, میں بھائی نو کھلا کے جان تے بچاواں. میں بڑی پھرولی ہے, نہ کوئی پھل لبا نہ کوئی سبزی لبی ہے. ایک مریا پرندہ لبیا, مردہ حرام پرندہ ہویا او لبیا ہے تے حرام, پر جان بچانی تے ضروری ہے. ادا گوشت ابال کے بھائی نو کھلاواں گی. عبداللہ ابن مبارک غلام نو آواز دے کے کہندے نے, پتر ادھر آ. وہ قریب آیا, فرمایا کتنے پیسے نکول؟ حضور کلو چلے ساں 1000 تے 10 درم تساں دتے سن. 10 درم 4 دناں وچ لگ گئے, 1000 درم باقی ہے. ساڈے حج دا خرچہ ہے. فرمایا پتر تھیلی مینوں دے.
تھیلی لے کے 10 درم نکال کے غلام نو کہندے نے جیب وچ پا لے 990 درم دی تھیلی اس بچی دے ہتھے رکھ دیندے نے فرماندے نے حرام نہ کھاویں جا گھر سودا لے کے چلی جا میں 4-5 مہینے واسطے تیرا انتظام پیا کردا ہے میرے رب نے چاہیا تو پھر تیرے واسطے انتظام کر دے گا تساں کلمہ پڑھنا حرام نہ کھاویں تساں درود پڑھنا حرام نہ کھاویں نمازاں پڑھنیاں نے حرام نہ کھاویں او بچی دعاواں دیندی چلی پئی حضرت عبداللہ ابن مبارک دا غلام آپ ول ویکھ کے کہندا ہے پیسے او لے گئی اسا حج تے نہیں جانا فرمایا چل پتر گھر چلیے جے رب ایتھے ہی پیا قبول کردا ہے تے مینوں اگے جان دی کی لوڑ ہے علامہ اقبال نے کیا سی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا انہاں باتاں تے کون توجہ دے گا تیرا سکا بھائی بیمار ہوئے تو پوچھن نہ جاویں مدینے دی بیوہ عورت بیمار ہوندی ہے تے جھاڑو میرے رسول جا کے دیندے نے حضور دی سنت نو کون اپنائے گا میرے بھائیو آؤ اللہ دے بندیاں نال پیار کریے آؤ رب دے بندیاں نو راضی کریے ٹوٹے ہوئے دلاں نو جوڑیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ام المومنین طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ راکعہ ساجدہ محدثہ محققہ مدققہ مفتیہ معلمہ قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ جنہ دے بارے شاہ نصیر کو لو پوچھیا گیا سی کہ فاطمہ اور عائشہ دے بارے تو اڈا کی خیال ہے دونوں وچوں عظمت والی کون ہے تو شاہ نصیر نے کیا سی نام سے جن کے دلے مضطر کو ملتا ہے قرار ایک نام فاطمہ ہے ایک نام عائشہ سانو تے قرار ہی نہ دے نامہ نال ملدا ہے حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ علو مہار والے سید خطاب کر رہا سی کسی نے پوچھیا شاہ جی فاطمہ اور عائشہ وچوں افضل کون نے آپ مسکرائے فرمایا تو پسانا چاہنا ہے سید نو سن میری گل دونوں دی زندگی دے دو ادوار نے ایک بیوی والا دور ہے ایک بیٹی والا دور ہے اگر بیٹی دی حیثیت نال دیکھیا جائے عائشہ ابو بکر دی بیٹی ہے فاطمہ رسول اللہ دی بیٹی ہے امتی دی بیٹی دی کی جرت ہے کہ نبی دی بیٹی دا مقابلہ کر سکے ہن بیوی والا دور شروع ہوندا ہے عائشہ محمد مصطفیٰ دی بیوی ہے عائشہ فاطمہ علی المرتضیٰ دی بیوی ہے جس طرح امتی دی بیٹی نبی دی بیٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی طرح امتی دی بیوی نبی دی بیوی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ اکبر کبیرہ تو مائی صاحبہ فرماندیاں نے کہ میں نے گھر وچاں حضور تشریف لے آئے اج بڑے خوش نے آقا کریم نے فرمایا عائشہ منگ کی منگنی ہے میں عرض کیتی کملی والے ہو اتنی بڑی بات تساں اج پہلی واری کیتی ہے پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے میں عورتاں کدرے کوئی منگن وچ غلطی نہ ہو جائے اجازت دیو تو اپنے ابا جی نال مشورہ نہ کر لواں حضور نے فرمایا مشورہ کر لے فرماندیاں نے میں نے چادر اوڑی اپنے ابا جی دے گھر آ گئی ابا جی اج آقا نے فرمایا منگ کی منگنی ہے انہاں کوئی شرط نہیں رکھی اے منگی تے اے نہ منگی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا جنت نہ منگی کیونکہ جنت تے تیری اگے پکی ہے حضور نے فرمایا ہے کہ جبرائیل میرے کول آ کے ایک رومال دکھا کے اوپر عائشہ دی تصویر دکھا کے کہندا ہے اللہ فرماندا ہے ہاذہ زوجتک فی الدنیا و فی الاخرہ یہ دنیا اور آخرت بھی تیری بیوی ہے تو جنت تیری اگے پکی ہے تیرا حجرہ ہی جنت ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ تیرا حجرہ ہی جنت ہے تو ابا جی پھر میں کی منگا عرض کیتی کی منگا فرمایا بیٹا جا کے حضور نو عرض کر تساں آپ آکھیا نا جو مرضی گل کر آقا معراج دی راتی رب دے خاص قرب وچ جڑیاں راز دیاں گلاں سن انہاں وچوں ایک گل دس دیو ایک راز دی گل دس دیو مائی صاحب آئیاں
آکے عرض کیتی یا رسول اللہ معراج دی رات قرب خاص بھی جو راز دیاں گلاں سن ایک گل دس دیو. حضور مسکرائے. اس وجہ تو مسکرائے کہ دس دیتی تے راز نہیں, نہ دسی تے آپ آکھیا جو مرضی مانگ. فرمایا عائشہ چل میں ایک گل دس دینا ہے. میں جدوں قرب خاص بھی ساں تو میرے اللہ نے فرمایا محبوب تیرا کوئی امتی کسی غریب دا ٹوٹیا دل جوڑے گا میں اودے تے جہنم حرام کر دیاں گا. دلاں نو جوڑنا سکھو, خوشیاں ونڈنا سکھو, راحتاں دینا سکھو. وہ اس تو سستی بھی کدھرے جنت لب دی ہے. لیکن میں اور آپ اپنے گریبان وچ جھانک کے ویکھیے, کوئی ماں دا دل دکھاندا ہے تے کوئی باپ دا دل دکھاندا ہے, کوئی بہناں دا دل دکھاندا ہے, کوئی محلے والیاں دا دل دکھاندا ہے, کوئی کسے غریب نو دکھ دیندا ہے. نہ میرے بھائی نہ, تو رب دے بندیاں دے دل جوڑنا شروع کر دے, رب تیرے سارے معاملات سدھے کرنا شروع کر دے گا. پیار اور محبت تقسیم کر. میلاد دا سب تو بڑا پیغام یہ ہے, آؤ اپنے آقا دے غلام بن جائیے, آؤ اپنے آقا نال پیار کریے. حضور دیاں سنتاں میرے آقا کریم نے فرمایا جو فتنے دے دور وچ میری ایک سنت زندہ کرے گا اللہ انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا. تو آؤ اسی قرآن نال وابستہ ہو جائیے, آؤ اسی حدیث نال وابستہ ہو جائیے. بات لمبی ہو گئی, پھر کدھر آیا تو 3 باتاں جو صلہ ادبی دیاں رہ گئیاں نے پھر کدھر عرض کراں گا. اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول کرے. اللہ مینوں اور آپ نو 5 وقت دا نمازی بنائے. اللہ سانو اس سین وچ طواف دی توفیق دے جتھے رسول اللہ نے بھی طواف کیتا ہے. اللہ سانو مواجہ شریف سامنے حاضری دی توفیق دے. اچھا ٹھیک ہے بارک اللہ, 10 منٹ رہ گئے نے جی. بالکل چلو آؤ جی میں ایک واقعہ تانوں سنا دیاں. قرآن زندگی کس طرح بدلدا ہے. 10 منٹ کیا ہو سکتا ہے, ہن 10 منٹ اتے ہو گئے تو پھر مینوں معاف کریو. اللہ اکبر. محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے نقاد, بہت بڑے عالم دین, حضور غوث العظم دے مرید, آپ دے ہم اثر محدث ابن جوزی پہلے بڑے مخالف سن. ایک تقریر سنی حضرت غوث اعظم دی تو دل وچ کہندے نے میں اپنے آپ نو عالم سمجھدا ساں, عالم تے اج ویکھیا میں تو طالب علم پھردا ہاں. تو آپ دے بیعت ہو گئے. محدث ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھیا ہے. یہ واقعہ حضور غوث العظم تو پہلے دے. فرماندے نے ابو عامر نام دے ایک بزرگ سن. ابو عامر فرماندے نے میرے گھر دی دیوار گر گئی. میں بغداد دے بازار وچ مستری لین واسطے, مزدور واسطے کہ آ کے دیوار تعمیر کر دے وے. کافی دیوار جو گر گئی سی. فرماندے نے میں جدوں پہنچیا تو مزدور بیٹھے سن, انہاں نے مینوں ویکھیا تے میرے ارد گرد آ گئے. کوئی کہندا مینوں لے چل, کوئی کہندا مینوں لے چل. فرماندے نے میں ویکھیا سارے مزدور میرے ارد گرد, ایک نوجوان مزدور اسی جگہ تے بیٹھا ہے, انہیں قرآن کھولیا تے اودی تلاوت پیا کردا ہے. میرے ول اودی توجہ ہی کوئی نہیں. ادا قرآن پڑھنا مینوں بڑا پیارا لگا, چہرہ بڑا بارونق سی. میں اودے قریب جا کے سلام کیتا, انہیں قرآن بند کیتا. میں نے ول ویکھ کے جواب دیندا ہے. میں کیا مزدور ہیں؟ کہن لگا جی. میں کیا مزدوری کریں گا؟ کہن لگا اسے واسطے آئے ہیں. میں کیا میرے گھر دی دیوار گر گئی ہے, کافی کم ہے, آ جا میرے نال. کہن لگا جی جان تو پہلے میریاں 3 شرطاں سن لو, قبول ہون گیاں تے پھر جاواں گا. محدث ابن جوزی فرماندے نے ابو عامر کہندے نے میں کیا پتر شرطاں مالکاں دیاں ہوندیاں نے, مزدوراں دیاں نہیں. انہیں کہا جی بڑے مزدور بیٹھے نے, کوئی لے جاؤ. مینوں لے کے جانا ہے تے میریاں گلاں مننیاں پین گیاں. میں کہا چل دس تے صحیح گلاں کیڑیاں نے. کہن لگا پہلی گل اے وے مزدوری لواں گا 3 درہم, نہ گھٹ نہ زیادہ. ابو عامر کہندے نے بازار دا ریٹ سی 4 درہم, انہیں پہلے 1 درہم گھٹ منگیا. میں کہا بڑی اچھی گل. دوجی شرط کہن لگا صبح تو شام تک کم پورا کراں گا, لیکن جدوں مسجد دے مینارے تو اللہ اکبر دی آواز آ گئی پھر تو روک نہیں سکے گا. میں تکبیر اولا دے نال نماز پڑھنی ہے, تو اے نہیں کہہ سکدا بگارا سک جائے گا. آزان ہوندی گئی, تیرا کم بند اور او ڈیوٹی شروع جدے واسطے رب نے پیدا فرمایا. میں کہا بڑی اچھی بات. تیسری
انہیں کیا تیسری گل لے وے کم میں پورا کرانگا لیکن تو کوئی سوال میرے تے نہیں کر سکتا. مینوں شرطاں قبول ہو گئیاں, میں لے گیا انہوں گھر کام تے لگا کے میں چلا گیا اپنے کام تے. میرا بیٹا او دے کول سی. شام دے قریب میں واپس آیا تو میں حیران ہو گیا. عام مزدور جیڑا کام 2-3 دنوں وچ کردا ہے انہیں ایک دن وچ اتنا زیادہ کام کر دیتا ہے. میں بڑا خوش ہویا. میں 4 درہم مزدوری دیتی, انہیں 1 واپس کر دیتی. میں کہا سی 3 لینے نے, چوتھا نہیں لینا. میں کہا پتر تیرا نا کی ہے؟ انہیں آکھیا اے بھی طے ہویا سی سوال نہیں کریں گے. سوال نہیں کریں گے. وہ دن سی ہفتے دا دن, کم باقی سی. ایتوار دا دن آیا, میں گیا مزدوراں نال او بازار بھریا لیکن او مزدور کوئی نہیں. فرماندے نے میں پوچھیا او تہاڈا سنگی جنوں میں اتھوں کل لے گیا ساں او کدھر؟ انہاں ہس کے آکھیا انہوں لے کے جانی تے ہفتے والے دن آویں. 1 دن کم کردا ہے, صرف 1 دن. میں کہا وجہ؟ کہن لگی پوچھیا ساں. انہیں اتنی آکھیا با میرے ہفتے دا خرچہ 3 درہم, 1 دن مزدوری کر کے کما لینا ہے, باقی دن انہوں راضی کرنا ہے جنہیں سانساں دیا مالا عطا کیتی. فرماندے نے مینوں بڑا چنگا لگا. میں ہفتے دن دا انتظار کیتا. ہفتے والے دن آیا, وہ بیٹھا سی, میں لے گیا. وہی شرطاں سن. انہوں کم لا کے میں اندر کمرے وچ چھپ کے بہ گیا. اے زیادہ کم کیویں کردا ہے؟ فرماندے نے میں ویکھیا انہیں دیوار تے نا ایک گارے دی لمبی تہ لائی. ہن پتھر لانے سن, تہ لا کے انہیں پتھراں ول ویکھیا تے پتھر اڈ اڈ کے آپے دیوار تے پہ لگدے نے. یہ ساڈا مزاج بن گیا ہے, با لینڈ کروزر نہ ہوئے تے بندہ ولی نہیں ہوندا. کئی ولی انج ہوندے نے جنہاں نوں محلے والا کوئی نہیں جاندا لیکن غوثیت دے درجے تے بیٹھے. اللہ اکبر. فرماندے نے میں سمجھ گیا کوئی بڑا نیک آدمی اللہ دا ولی ہے. وہ چلا گیا, کچھ کم رہ گیا سی. میں کیا ادھے کولو ہی کرانا ہے. میں پھر ہفتے دا انتظار کیتا. ہفتے والے دن گیا تے بازار وچ کوئی نہیں سی. میں پوچھیا وہ کدھر ہے؟ انہاں کہا جی انہوں تیسرا دن بخار چڑھیا ہے. میں کہا او دا گھر, ایک مزدور نے آکھیا کیڑا غریب دا گھر؟ او دا کوئی رشتہ دار سانوں نہیں پتا. بغداد دے قبرستان وچ جھگی وچ اکیلا رہندا ہے. نہ انہیں کوئی نا دسیا اپنا, نہ عطا پتہ دسیا ہے, بس بغداد دے قبرستان وچ رہندا ہے. میرے بھائیو بیلول دا نا بھی قبرستان وچ رہندے سن. ہارون رشید دے مامو زاد بھائی سن. ایک واری قبرستان وچ جنازے نال ہارون جا کے کہندا او بیلول تو میری نک کٹا دیتی ہے, لوگ گلاں کردے نے, چل میرے نال محل وچ رہ, قبرستان کیوں رہنا ہے؟ تے بیلول آکھیا تو اج قبرستان کیوں آیا ہے؟ کہن لگا بندہ مر گیا سی اودے نال. فرمایا تیری آبادی تے ہولے ہولے ایتھے پئی ہوندی ہے تے میں اوتھے جا کے کی کرنا؟ تیری آبادی تے ہولے ہولے ایتھے پئی ہوندی ہے تے میں اوتھے جا کے کی کرنا؟ تو اللہ والیاں نو تنہائی وچ دل لگدا ہے. ابو عامر کہندے نے میں قبرستان پہنچیا, چگی دی چوب ہوتے نا میں دستک دیتی, پردہ لٹکیا ہے. میں دستک دیندا گیا تے آواز آئی ابو عامر اندر آ جاؤ. میں حیران ہو کے اندر گیا. میں کہا پترا تینوں کنے دسیا میں ابو عامر ہاں؟ ہس کے کہندا ابو عامر جیڑا رب نو پہچان لوے دنیا شیشے وانگو او دے سامنے آ جاندی ہے, پھر کوئی شے چھپی او دے کولوں راندی تے نہیں نا. میں انہوں ہاتھ لگایا, تپ رہا سی بخار نال. میں کہا پتر میں تیرے واسطے دوائی لے کے آنا ہے. انہیں میرا بازو پکڑ کے آکھیا بہ جا ابو عامر, دوائیاں دا وقت لگ گیا, یار بلا بھیجیا ہے, میں واپس جا رہے ہیں. وقت آ گیا, بس مالک بلا بھیجیا ہے, میرا ہن زندہ رہن دا وقت ختم ہو گیا ہے. میں کہا پتر میرے لائق کوئی حکم؟ کہن لگا اگر تو کچھ کرنا چاہنا ہے تو 2 کم میرے کر دیویں. میں کہا ضرور کرانگا. انہیں جیب چو 3 درہم نکال کے کہندا ہے تیرے کولو ہی پچھلے ہفتے لے سن, اے او کمائی ہے جدے حرام دا شبہ تک نہیں, اے میرے حلال دی کمائی ہے. میرے مرن تو بعد میری کمائی تو کفن لے کے باقی پیسے خیرات کر دینا, مینوں غسل دے کے کفن پہنانا, جنازے دا اعلان نہ کرنا, جو آگے جنازہ پڑھا دینا, اور مینوں دفن کرن تو بعد دوجا کم کرنا ہے. انہیں جیب چو انگوٹھی نکالی جدے وچ لکھاں درہماں دے ہیرے لگے سن, اور قرآن جیڑا پڑھدا رہندا سی. او دوویں چیزاں مینوں دے کے کہندا ہے میرے مرن تو بعد قبر بنان تو بعد اے انگوٹھی اور قرآن اے لے کے تے ہارون رشید کول چلا جاویں,
انہوں جا کے دے دیویں. ابو عامر کہندے نے میں آکھیا پترا میں انہوں کی دساں گا, کچھ نہ تے اپنا دسنا. انہیں آکھیا نہ دسن دی لوڑ نہیں, یہ چیزاں ویکھدا جائے گا, ہارون سمجھ جائے گا کنے بھیجیاں نے. انہیں کلمہ پڑھیا, اودی روح نکل گئی. پر وارث شاہ او نہیں ہو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. وارث شاہ او نہیں ہو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. جنہ دی کمائی نیک ہوئے او پھر بھی زندہ رہندے نے. بڑے بڑے نواب راجے اج انہاں دیاں قبراں دا نہیں پتا, پر صادق سہرانی نو سلام ہوندے رہن گے. حضرت غزالی زمان نو سلام ہوندے رہن گے. حضرت علامہ فیض احمد اویسی نو سلام ہوندے رہن گے. سلمان تاثیر جیسے کمینے مٹ جان گے, ممتاز قادری نو سلامیاں ہوندیاں رہن گیاں. وارث شاہ او نہیں ہو مردے, نہیں ہو مردے جنہ کیتیاں نیک. جنہ دا رابطہ رب رسول نال ہوندا ہے, رب انہاں نو نہیں مرن دیندا. واللہ باللہ تاللہ ایک وقت آئے گا اسمبلیاں وچ بہن والے فرعون انہاں دا نام کوئی نہیں لوے گا, خادم رضوی نو سلام ہوندے رہن گے. وارث شاہ نہیں ہو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. کہندے نے میں ایک مزدور نو بلایا, کفن لے آندا, غسل دیتا. میں سوچیا اتنا نیک بندہ پر انہیں منع کیتا ہے اعلان کرن تو. لوگ آندے جنازہ پڑھ دے. میری آقا فرماندے نے, امام غزالی نے اس حدیث نو روایت کیتا ہے, آقا فرماندے نے کچھ بندے مردے نے تے او انتظار کردے نے دعا دا, قبر وچ ڈبن والے دی طرح ہوندے نے. کوئی دعا لبے نہ تے بخشے جائیے. تے کچھ بندے انج ہوندے نے, آقا فرماندے نے انہاں دے جنازے تے جڑے ہوندے نے اللہ قبر وچ انہوں جان تو پہلے کہندا ہے کہ جنہ آج تیرا جنازہ پڑھیا میں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے. کچھ ایسے بندے ہوندے نے جنہ دے جنازے تے آنے والے بخشے جاندے نے. تو لوگ آندے کہندے نے غسل دے کے کفن پہنا کے میں باہر کڈیا نا تو میں حیران رہ گیا. میں زندگی جتنا بڑا جنازہ نہیں سی ویکھیا. پتہ نہیں ملائکہ انسانی شکل وچ آئے نے, انہوں دفن کیتا گیا. میں او دی قبر تے آنسواں دا چھڑکاؤ کیتا. میں اس انجان ولی اللہ دی او امانت لے کے شاہی محل وال چل پیا. میں پیغام بھیجیا کہ ابو عامر ملنا چاہتا ہے, ایک امانت بادشاہ دی. بادشاہ نے اندر بلا لیا, تخت تے بیٹھا ہے, سر تے تاج, وزراء بیٹھے نے. بادشاہ کہندا ہے ابو عامر کی لے کے آیا ہے؟ ابو عامر کہندا ہے میں تھیلے چوں انگوٹھی تے قرآن باہر نکالیا نا. ہارون کھڑا ہو گیا تخت تے, کہندا ہے انگوٹھی والا کدھر ہے, قرآن والا کدھر ہے؟ میں پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہارون نے سنیا جدوں تے غش کھا کے زمین تے گر گیا. انہوں پانی پلایا گیا, تلیاں ملیاں گئیاں. ہارون مینوں کہندا ہے مینوں اودی قبر تے لے چل. میں نال لے کے چل پیا. رستے چ ہارون رو رو کے پوچھدا ہے تو کیویں جاننا ہے؟ میں کہیا ایک مزدور سی, میرے گھر انہیں 2 واری مزدوری کیتی ہے. ہارون رو کے کہندا ہے مزدوریاں کردا سی؟ میں کہیا ہاں. اتنے تک قبرستان پہنچیا, میں اشارہ قبر وال کیتا تے ہارون دوڑ کے قبر تے گر گیا. قبر دی مٹی پیا چومدا ہے, قبر دی مٹی اپنے چہرے تے ملدا ہے. ابو عامر کہندے نے میں کہیا بادشاہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ایک طرف ایسا بادشاہ جی دی سلطنت بھی سورج غروب نہ ہوئے, ایک پاسے ایک فقیر جنوں جاندے ہی کوئی نہیں, او تیرا کی رشتہ ہے دے نال؟ انہیں کچھ نہیں دسیا, تو تے دس دے. ہارون رو کے کہندا ہے ابو عامر میرا سکا بیٹا سی, اے میرے جگر دا ٹکڑا سی, بڑی عیاشی دی زندگی گزاردا سی. ایک دن محل دے کمرے چ بیٹھ کے یاراں نال عیاشی پیا کردا سی. ایک قرآن دا کاری گلی چو گزریا, او سفر پیا کردا سی تے قرآن دی تلاوت پیا کردا سی. جدوں ایدے مکان دے کمرے دی کھڑکی کولو گزریا, انہیں پڑھیا علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اجیو وقت نہیں آیا کہ لوگاں دے دل اللہ دی یاد واسطے جھک جان, نرم ہو جان؟ ہدایت دا تیر دے دل وچ لگا, انہیں جام توڑ دیتا. سر سجدے چ رکھ کے کہندا ہے آ گیا وقت تیری یاد دا, آ گیا وقت تیری بندگی دا. مینوں کہندا ہے ابا میں تیرا محل چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں رب تو تلاش کرنا ہے. میں کہیا پترا تو نازاں دا پلیا ہے, محل چھوڑ کے تو بڑا خوار ہو جائے گا. انہیں کہیا ابا
میں شہزادہ ضرور ہاں پر اتنا علم رکھدا ہے رب محلہ دے گدیاں تے نہیں لبدا تہجد دے مصلیاں تے لبدا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اللہ فرماندا ہے میرے تک پہنچنی تے اودے پیچھے چل جو میرے تک پہنچیا ہویا ہے میں بڑا روکیا اے نہ رکیا میں اپنے ہاتھ دی انگوٹھی اتار کے دیتی پتر ایدے چ لکھاں دے ہیرے لگے نہیں اے لے جا کدی اوکھا ویلا آیا ایک ہیرا نکال کے ویچیں گا تیرے کئی مہینے آرام نال گزر جان گے میرے کہن تے انہیں انگوٹھی پکڑ لئی جدوں نکلن لگا مسلے تے بیٹھی اودی ماں زبیدہ نے آواز دیتی اوے پترا باپ دی دولت لے چلیں ذرا ریل وچ پیا ماں دا قرآن بھی لے جا پھر پتہ چلدا ہے رب دے باپ دے ہیرے کم آندے نے یا ماں دا دتا قرآن کم آندا ہے میرا بیٹا قرآن بھی لے گیا انگوٹھی بھی لے گیا پھر مینوں نہیں پتا آج کئی سالاں تو بعد میرے پتر نے انگوٹھی بھی دے بھیجی قرآن بھی دے بھیجیا ایک ہیرا نہیں اتریا ابو عامر میرے پتر نے مینوں پیغام بھیجے ہے ابا تیرے ہیریاں دی انگوٹھی تے کم نہیں آئی پر ماں دا دتا قرآن میرے کم آ گیا ہے قرآن نے مینوں جنت دا مسافر بنا دیتا ہے تواڈے گھروں فجر دے وقت قرآن دی تلاوت دی آواز آنی چاہیے دی قرآن نال رابطہ رکھو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین گزرے نے حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مناظر سن فرماندے نے میری خطابت دا ابتدائی زمانہ سی تو وہاڑی دے قریب ایک علاقے لوگاں نے مینوں خط لکھیا کہ حضرت ساڈے گراں کدی جلسہ نہیں ہویا تو کدی تسی تاریخ دیو تے مہربانی کرو جلسہ سی کرنا چاہنے ہیں بڑا شوق ہے میلاد دا میں تاریخ دے دیتی فرماندے نے میں پہنچ گیا انہاں دے گراں انہاں نے مینوں کھانا کھلایا ایک لفافہ دے کے کہندے نے مولوی صاحب یہ تہاڈی خدمت تے تسی چلے جاؤ اساں جلسہ نہیں کرنا میں کہیا وجہ خیر خط وچ تے بڑی تساں جذبات لکھے سن اور رو کے کہن لگے جی ساڈے گراں وچ 90% مرزائی رہندے نے قادیانی رہندے نے جدوں پتہ چلیا میلاد ہون لگا ہے تے انہاں دھمکی دیتی ہے جے میلاد کرو گے نا تے پھر تہاڈیاں عزتاں نہیں بچن گیاں تہاڈا جینا مشکل ہو جائے گا حضرت اسی بڑے لسے لوگ ہاں وہ طاقت والے نے تو اسی نہیں کردے مولانا فرماندے نے میں او لفافہ پیسیاں دا دے کے آکھیا پیسے رکھو کول ساری زندگی حضور دے نا تے اپنی عزت بنائی ہے ہن حضور دی عزت دی واری آئی ہے تے میں چپ کر کے ٹر جاواں تسی کرو نہ کرو میں تے ہن میلاد کیتے بغیر واپس نہیں جانا انہاں کہا مولوی جی تسی میلاد کرو گے سیالکوٹ چلے جاؤ گے اساں ایتھے رہنا ہے فرماندے نے میں انہاں دوں آکھیا با تواڈے گراں دے ارد گرد کسی ٹوک کسی ڈیرے تے کوئی ڈنڈے والا بندہ بھی ہے سمجھدن ڈنڈے والا بندہ انہاں کہا جی ہاں قریب 2 میلاں تے ایک ڈیرہ ہے اتھے ایک ڈاکو رہندا ہے پولیس بھی اودے کولوں ڈردی ہے جس محلے چوں لگدا لوگ دروازے بند کر لیندے نے نورا اودہ نام ہے آپ فرماندے نے میں کہا میری ملاقات کراؤ انہاں ٹانگا لے آندا مینوں لے گئے نورا پہلے ویکھ کے کہندا خیر ہوئے مولوی اور ڈاکو دے ڈیرے تے کیوں میں کہا نوریا میں آیا ساں جلسہ کرن انہاں نوں قادیانیاں دھمکی دتی ہے نوریا گل آ گئی ہے ہن حضور دی عزت دی کلمہ تم ہی کملی والے دا پڑھدا تے میں بھی پڑھدا ہے یہ ہینڈز اپ ہو گئے نے کہندے نے اسی نہیں کردے نوریا میں تیرے کولوں پوچھن آیا ہے میں چپ کر کے ٹر جاواں یا میلاد کریے تے نورا ڈاکو نا یکدم کھڑا ہو گیا اکھاں وچ خون اتر آیا تے میرے ول ویکھ کے کہندا مولوی ڈاکو ضرور ہاں بے غیرت تے نہیں ہاں اتھے تے اسمبلیاں وچ بیٹھن والے پیر بھی بے غیرت ہو گئے تے بول نہ سکے انہیں آکھیا میں بے غیرت تے نہیں ہاں میں بھی ویکھاں کون روکدا میرے آقا دا میلاد جلسہ ہویا 2.5 گھنٹے میں تقریر کی تھی آخر تے نورے ڈاکو نے مائک تے اتنا کیا با گراں دے مرزائیو میں نورا ڈاکو جے مسلمانہ وال میلی آنکھ نال ویکھیو نہیں تو ان لین دے دینے پہ جان گے فرماندے نے میں واپس آ گیا کو 3 ہفتے گزرے میں اپنے گھر ستا ساں صبح دا وقت دروازے تے دستک ہوئی میں دروازہ کھولیا سر تے امامہ چہرے تے داڑھی ہاتھ وچ تسبیح میں کہا صوفی جی کون ہو کہندا نہیں ہو پہچانے میں نورا ڈاکو ہاں میں کہا اے اولیاء کیویں مفتی بن کے تو آ گئے ہیں نورا ڈاکو کہن لگا مولوی
یہی دسن آیا میں اندر بٹھایا میں کھانا کھلایا ناشتہ کرایا نورا ڈاکو کہندا ہے مولوی تو تے جلسہ کر کے واپس آ گیا میں تھکیا ہارا اپنے ڈیرے تے جا کے سو گیا میری اکھ لگ دی گئی تے آمنہ دا لال میری خواب وچ آ گیا میرے آقا نے آ کے نا مینوں سینے لا کے میرا متھا چومیا فرمایا نوریا میری عزت تے پیرا دے کے نا تو مینوں راضی کر دیتا ہے میں اتنا راضی ہویا ہے میرا رب بھی راضی ہو گیا ہے میرے رب نے تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے نوریا رب نے تینوں معافی عطا کر دیتی ہے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے میں دسن آیا ہے حضرات گرامی نورا کہندا ہے مولوی میں ستا سا تے ڈاکو سا جدوں اٹھیا تے میری زبان تے محمد تے درود پیا چلدا سی میرے دل دی دنیا تے آمنہ دے لال دی جلوہ گری سی میں نمازی بھی بن گیا میں روزے دار بھی بن گیا میں قاری بھی بن گیا اگے جدھر جاندا سا دنیا ڈردی سی ہن جدھر جاننا ہے دنیا اکھاں پیراں وچ بچھاندی ہے محمد دا غلام آ رہا ہے اور عزتاں اتنیاں ملدیاں نے اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو تے جیل وچ بیٹھے بابے خادم نو دیکھو جنہوں 3 سال پہلے کوئی نہیں سی جاندا فقط میرے مصطفیٰ دی عزت تے کھڑا ہویا ہے خدا دی قسمیں لتاں والے ساریاں دیاں لتاں او دی معذوری تو قربان جنہیں حضور دی عزت تے پیرا دیتا ہے اللہ میرا آپ دا حامی و ناصر ہوئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین